رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسمعون مقالتي ويسمعون منكم ويسمع من يسمعون منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه من الجماعة الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علماء الإسلام هذا حديث متواترة باللفظي والمعنى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالا كحفالة التمر والشعير لا يباليهم الله بالا. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. ثم الرضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوی میاں لوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی بابرکت اور مقدس مجلس المحفل حضور سید السادات شہنشاہ سری کوٹ شیخ المشائخ
حضور سیدی سید احمد شاہ صاحب قادری سری کوٹی نور اللہ دریحہ کے مقدس عرس پاک اور درس نظامی میں متداول کتب کے اندر امامت کا درجہ رکھنے والی کتاب منتہا کتاب، علوم کے منتہا پر، فنون کے منتہا پر طلباء کے سامنے ان تمام فنون اور وہ تمام فنون جو اب تک پڑھے گئے وہ تمام موقوف علیہ تھے اس پر، اور وہ مقدس کتاب صحیح بخاری شریف کی افتتاح کی یہ مبارک تقریب ہے۔ میں جامعہ قادریہ طیبیہ کے تمام اساتذہ، تمام علماء اور تمام یہاں کے معاونین، محبین، منتظمین جلسہ کو اور اہل محلہ کو اور تمام عالم اہل سنت کے تمام فرد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو گفتگو فرمائی، یقین کیجئے تملق و تسنع نہیں، میرا دل باغ و بہار ہوا کہ جن ادارے کے استاد اتنے خوش عقیدہ اور اتنے پیارے مزاج کے ہوں، جو اکابر کی مسند پر بیٹھیں تو مزاج اور انداز تشریح بھی ان کے اندر موجود ہو، تو یقیناً اہل سنت و جماعت کے فیضان کا چشمہ سوکھا نہیں بلکہ یہ مناہل صفا اپنی جوش اور فراوانی کے ساتھ بحمد اللہ آج اس جامعہ میں موجود ہے، کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے استاد کے ذوق کا، جس طرح حضرت نے بڑی خوبصورت شاعری بھی فرمائی، ترنم بھی پڑھا، جنہیں منقبت پڑھنے کا ذوق ہو اور پھر وہ شیخ الحدیث ہو، اللہ اکبر، تو بحمد اللہ تعالیٰ اس کے طلباء پھر اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ آج فساد جہاں دیگر بد مذہبوں کی جانب سے ہے، وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے کچھ خشک مزاج فقیہ اور مفتی بھی ہیں کہ جنہوں نے ہماری صفوں کے اندر اہل سنت کی اس طری و تازگی کو دمک کی طرح چاٹنا شروع کیا ہے، لیکن میری روح بڑی تازہ ہوئی شیخ الحدیث صاحب اطال اللہ عمرہ کے اس بیان کو سن کر کہ بحمد اللہ تعالی جن اساتذہ کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ جن کے پاس نظریہ اہل سنت ہو، اکابر کی دولت ہو، تو تشریح اور تفسیر انداز و لہجہ بھی اکابر کا ہو، بحمد اللہ تعالی اس جماعت کے شیخ الحدیث کو اور اس جامعہ کے شیخ الحدیث صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہے۔ میں تمام جامعہ کو اور تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بحمد اللہ میں امید رکھتا ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ یہاں پر درس تو حاصل کریں گے، لیکن عبارت کے حل اللغات اور حل عبارت کے ساتھ ساتھ مقصود اور مراد جو عشق مصطفیٰ ہے اور مراد رسول ہے وہ بھی انشاءاللہ ان اجلہ اساتذہ کی روحانیت اور ان کے تلمس سے انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے۔ میں جامعہ کے تمام اساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ابو حمزہ فہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضور استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی منیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی عالمگیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی طاہر غضنفر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی عمر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کثرہم اللہ تعالی۔ ان تمام اساتذہ کرام کے لیے صمیم قلب سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کا سایہ چرخ اہل سنت پر اور منصب تدریس پر اور اشاعت نظریہ اہل سنت کے فروغ پر اللہ رب العالمین تا دیر قائم و دائم صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ان علماء کو اللہ حاسدین سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین شرور کی شر سے اللہ ان علماء کو محفوظ رکھے، اور علماء جو دین کی اساس اور بنیاد اور قلعے کا مضبوط آہینی دروازہ ہوتے ہیں، بحمد اللہ یہ صلاحیتیں ان بزرگوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اسلام کے اس آہینی دروازے کو مضبوط رکھے تاکہ دشمن اندر نفوذ کر کے اسلام پر حملہ آور ہونا
اور اہل اسلام کے نظریات کو پراگندہ کرنا، منتشر کرنا، اس سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اور اس ادارے کو اللہ برکت دے۔ اس ادارے کے تمام اساتذہ لائق صد تحسین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں علم و فن بھی عطا فرمایا، مزاج کا کر و فر بھی عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کی غلامی اور اکابر کے ساتھ کامل محبت بھی عطا فرمائی۔ میں چند باتیں آگے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا مشہور قول مبارک، صحابی رسول حضرت فاروق اعظم کے شہزادے، کیونکہ درس بخاری شریف ہے، اس انداز میں ہم کچھ گفتگو کریں گے، لیکن کوئی لایانی بات نہیں کریں گے، وہ ہمارے استادوں نے سکھائی بھی نہیں ہے، نہ ہمیں وہ لایانی بات آتی ہے۔ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، تو ضروری باتیں کی جائیں گی، اپنے ہوش کو ملحوظ رکھیں۔ آپ ہمارا سرمایہ ہے، آپ دین کے مبلغ ہیں، ہر حیثیت سے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی ہر حیثیت میں دین کا مبلغ اور دین کا ترجمان ہوتا ہے۔ آج اہل سنت کو اپنے نظریے کی، اب ہمیں اہل سنت کے لیے اپنے نظریے کی پختگی کی ضرورت ہے۔ آپ بیپاری ہوں، تاجر ہوں، مزدور ہوں، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہوں، آپ پڑھے لکھے ہوں یا نہیں لکھے ہوں، لیکن آپ غلامی رسول میں اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، اور آپ غلامی رسول ہیں، غلام رسول ہیں۔ تو غلامی کا تقاضا یہ ہے، اور غلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے آقا اور اپنے مالک کے دفاع میں وہ خرچ کرے۔ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، کوئی ٹھیلا لگانے والا میرا بھائی، فروٹ بیچنے والا ہو، کوئی عام مزدوری کرنے والا ہو، جو زندگی کے جس شعبے کے اندر ہو، آپ کا علمی سطح جس اعتبار سے بھی ہو، سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا کے سچے غلام بن کر ایک صف میں کھڑے ہو کر آقا کی ناموس و عزت، صحابہ کی عزت و تکریم، اہل بیت کی محبت و مرتبہ، اور اہل سنت و جماعت کے اس مضبوط محاذ پر بن جائیں۔ یہ اہل سنت کے جو جرنیل موجود ہیں، ہم ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے پیچھے چل کر ان کے سپاہی تو بن سکتے ہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ لہذا بڑی اہم باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ کچھ آتا نہیں تو آپ اس حلقے میں کیسے آ گئے؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو لیے بلایا گیا، اور آپ گھر میں کچھ لوگ چارپائیاں توڑ رہے ہوں گے لیٹ کر، اور آپ وہ ہیں جو چلے آئے ہیں یہاں پر ہر چیز کو چھوڑ کر۔ اس سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا فیضان کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد مدعائے اور علم کیا ہوتا ہے؟ علم کی غرض بھی یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بن پڑے اگر آپ کو وہ غرض حاصل ہو جائے تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے عطا فرما دے۔ دین کے ساتھ وفاداری کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بولو انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو بزرگو، اپنے ذہن سے تھکن اور اپنے ذہن کے اندر مختلف الخیال تمام باتیں نکال لیجئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہاں آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ علماء اوپر بیٹھے ہیں، یہی حضور کا طریقہ ہے، بلکہ آپ کے چہرے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں جو میرے محبوب کا ذکر کرے گا میں تو اس کو سر پر بٹھاؤں گا۔ تو نیچے بیٹھنے سے کوئی پست نہیں ہوا، اس کی وفاداری کا ثبوت ہوا، اس کی وفاداری کا ثبوت ہوا کہ اوپر جو بیٹھے ہیں وہ عمر میں مجھ سے زیادہ نہیں، لیکن نام میرے محبوب کا لے رہے ہیں۔ تو عشق و وفاداری یہی ہے کہ جو میرے محبوب کا ہوا تو میں اس کے جوتوں میں بیٹھوں گا اور اسے اپنے سروں پر بٹھاؤں گا۔ تو میرے دوستو، علماء کی قدر دین کے لیے، آپ کس ادارے سے قدر دین کے لیے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کچھ مشاہداتی چیزیں بھی آپ سے عرض کروں گا، اور پھر بخاری شریف سے متعلق چند باتیں۔ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت بخاری شریف کی ابتدا سے متعلق ضروری باتیں ابحاث، جو تسلسل سے ہمارے اکابر کا تدریسی انداز اور افتتاحی انداز ہے، میں سمجھتا ہوں غزالی زمان راضی دوران حضرت امام اہل سنت علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے مبارک و مقدس نسبت، کہ جن کے خانہ علم کے ہم بھی بھکاری اور خوشاچی ہیں، الحمدللہ یہ انہی کی نسبت سے عیدی ہے کہ جس کا فیضان عشق رسول میں نظر آ رہا ہے۔ وہ امام اہل سنت غزالی زمان کہ عمر کے بڑھاپے کے نہج میں ہے، لیکن عشق ایسا ہے جیسے ایک نوجوان کا شباب ہوتا ہے۔ الحمدللہ،
اللہ اکبر. اللہ رب العالمین حضرت امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ حضور سید السادات سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. آج اہل حق کا یہ چمن اگر لہلا رہا ہے اللہ اکبر, تو یہ پودا اپنے دور میں جس کی آبیاری کے لیے جس نے خدمت پیش کی ماضی قریب میں امام اہل سنت, ان کے بعد جن لوگوں نے اس ہند میں اپنی جان اپنا مال اپنی ساری عمر کو وقف کیا, ان میں سیر فہرست آنے والے ناموں میں جہاں محدث اعظم پاکستان ہے وہاں سرکار غزالی زماں کا ہے. کہ آج اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو اس دھرتی پر سنیت نہ ہوتی, عشق رسول کا فیضان نہ ہوتا. یہ ساری بہاریں کیا کمال ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. حضرت عبداللہ ابن عمر, طلباء بھی مخاطب ہیں, دونوں کی تقریر کروں گا میں آپ سے, طلباء سے بھی اور آپ سے بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم کے صاحب بیٹے ہیں, اور پہلی حدیث بھی سیدنا فاروق اعظم سے, جس کا انتخاب امام بخاری نے پہلی حدیث نیت کا جو کیا ہے. فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر, لیکن حضرت فاروق اعظم نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی تھی, ابو عبداللہ نہیں رکھی تھی. کسی نے جب پوچھا کہ لوگ تو بیٹے پر کنیت رکھنا پسند کرتے ہیں, آپ نے بیٹی پر کنیت کیوں رکھی؟ فرمایا بیٹی پر اس لیے رکھی کہ میری بیٹی نے میرے بخت کو عرش تک پہنچایا کہ وہ سرکار کے حوالہ عقد میں آئی ہیں, ہماری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس لیے آپ نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی ہے. تو سنیت تو چلی ہی سرکار کے دربار سے ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں, لیکن کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی, ابو حفص رکھی. اب آپ دیکھیے نسبت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو نسبتوں کے سے چلنا سعیدی ہیں, قادری ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, رضوی ہیں, اشرفی ہیں, یہ نسبتیں معیار ہوتی. آگے میں جلدی سے عرض کروں گا آپ کے سامنے, توجہ کیجیے. حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں فاروق اعظم کے, وہ طلباء کو ایک نصیحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں لا یکون الرجل عالما, بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا. درس نظامی یہ ظاہری فارمیلٹی ہے, اصل چیز علم کیا ہے, جو حضرت کا عشق بیان کر رہا تھا. یہ کتابیں تو بدمذہب بھی پڑھاتے ہیں, اگر اس کتابوں کو پڑھ کر خشک ہی رہنا ہے, اس کی تری تک نہیں پہنچنا ہے, اور آپ نے گویا کہ جو شعر پڑھا تھوڑی سی گویا کہ اگر لفظی تحریف ہو جائے تو اس کی گویا کہ معذرت کے ساتھ کہ بے عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو اس کا مقصود کیا, اس علم کا مراد آپ محنت کرتے ہیں, 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, اس محنت کا غرض کیا, حاصل کیا, منتہا کیا ہے؟ مال آ جائے, پیسہ آ جائے, تاکہ اس سے ہم زندگی گزارے. تو درس نظامی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ گرامر آ جائے, بالکل اچھی بات ہے, اصول آ جائے, اچھی بات ہے, لیکن یہ مقصودہ نہیں ہے, یہ غیر مقصودہ ہے. مقصود ہے وفاداری رسول, وفاداری اکابر اہل سنت. وضو مقصود نہیں, مقصود نماز ہے. وضو عبادت غیر مقصودہ ہے, اس لیے میرے امام نے کہا کہ عبادت غیر مقصودہ میں نیت نہیں ہوتی, اور عبادت مقصودہ کے اندر نیت ہوتی ہے. لہذا یہ تو وضو تو سہارا اور وسیلہ ہے نماز کا, تو اصل چیز یہ کتابیں, یہ درس نظامی, مقصود یہ نہیں ہے, اسٹیشن یہ نہیں ہے, منزل یہ نہیں ہے, یہ مثل وضو کے ہے, عشق مصطفیٰ وفاداری اہل سنت مثل نماز کے. وضو کس لیے کیا تھا؟ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ نہیں, نمازیں ادا کریں گے, فرض نمازیں پڑھیں گے. درس نظامی پڑھنے کے بعد اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی تدریسی جوہر دکھاؤ نہیں, مقصود ہے اہل سنت کے محاذ پر پہرا دینا, عشق مصطفیٰ, عزت صحابہ, محبت اہل بیت پر پہرا دینا. طلباء اس کو سمجھیں. اگر اصول کی بات کریں تو بد مذہبوں نے منتہا کتابوں تک کی شروحات لکھ دی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے اکابر لکھتے ہیں تو ان کی ایک تحریر کے سامنے ان کی ساری تحقیقات پھیکی اور مانند ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں ذات مقصود ہوتی ہے, یہاں دفاع مصطفیٰ مقصود ہوتا ہے. دفاع مصطفیٰ مقصود ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو اعلیٰ حضرت کی بھی منقبت پڑی گئی کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں میں پہرا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں
تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ علم حاصل کیا جاتا ہے اکابر اہل سنت کے نظریات کے تحفظ کے لیے. اور اکابر اہل سنت کے نظریات کا تحفظ یہ شخصی تحفظ نہیں بلکہ قرآن و سنت کا تعارف ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا اور یہ اکابر کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، سواد اعظم کا نام ہے. قرآن و سنت کی متوازن تشریح کے اہتمام کا نام ہے، اس کے متوازن نظریے کا نام ہے. لہذا آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے. آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کسی طالب علم اور عالم کو نیند کیسے آ جائے کہ جب کوئی امام احمد رضا کے خلاف بک بک کر جائے؟ منہاجی شیطانوں نے کچھ دن پہلے تاج الشریعہ کے عرس پر انہوں نے باتیں کی. بحمداللہ فقیر نے طاہر القادری کے سارا جنازہ نکالا اور واضح کیا. کسی نے کہا تجھے کیا ہو گیا مظفر شاہ، یہ کوئی بات ہے کم دشمن کر؟ میں نے کہا نہیں، جمیل قادری قربان، جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر جس نے بنایا مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. یہ مقصود نہیں ہمارے جبے قبے پگڑی تدریس، مقصود یہ نہیں، مقصود اللہ والوں کی محبت ہے، ان کا دفاع ہے، ان کا مقصد ہے. توجہ. اس لیے امام محمد رضا کہتا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالی میری سرکاروں کی. یہ طلباء سنیں، یہ فکر ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر درس انظامی اتوار کو پڑھیے تو مفتی بن جائیں، تو پیر کو پڑھیے تو مفتی بن جائیں. باہر نکل کر اہل سنت کو دونوں چھوروں سے ذبح کریں، بد مذہبوں کو چھوڑ دیں. خدا ایسی علمی نحوست سے ہمیں بچائے. اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، توجہ کی. مسئلہ علم غیب کی تمیز نہ اور فقیہ الاثر بن جائے. شرم آپ کو آتی نہیں ہے، مسئلے بیان کرتے ہیں. ساری قوم اہل سنت کو تم برباد کرتے ہو. تم جیسے معتزلیوں کا رد کرنا یہ درس بخاری میں شامل ہے. تم جیسے اعتزالیوں کا رد کرنا ہے جن کے دل میں اکابر کی حرمت نہیں، عزت نہیں، مقام نہیں، اہمیت نہیں. جو عالم اپنے بزرگوں کے نام سے نہ پہچانا گیا وہ عالم ہی نہیں. جس طرح حضرت صاحب نے نام لکھا سیدی، قادری سے بھی گئے تو فلاں سے بھی گئے. صرف نام رکھ کر تیرے نام کے کیا مفادیت ہے؟ وہ اس میں تفضیل ہو یا صفت مشبہ ہو، غرق ہو، اس سے ہمیں کیا غرض؟ کہاں ناموں کا کمال نہیں ہوتا، ان سیدی نسبتوں کا کمال ہوتا ہے، قادری نسبتوں کا کمال ہوتا ہے. آگے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. نسبتوں کو چھوڑو گے غرق ہو جاؤ گے. نام کی حرمت بچتی ہے نسبتوں سے. جذباتیت میں بات نہیں، سامنے بیٹھ پانی نہ نکال دیا سید کا بیٹا نہیں. ہم یہ بات علم کی کر رہے ہیں. ہمیں وراثت ملی ہے غزالی زماں کی، محدث اعظم کی، امام احمد رضا کی. کبھی بیٹھ کہتا ہے لوگ مجھے ضروریات دین کی تعریف کریں، میں کہتا ہوں تو کلمے کی تعریف میرے سامنے کر دے تو میں مفتی مانتا ہوں. سنیے سے مناظرہ. اس لیے سند حدیث میں حلالی استاد ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ آگے چل کر شوکانی آ جائے، آگے چل کر ابن تیمیہ آ جائے. اس سند میں آئیے جو سند رشتے کے ساتھ آگے چلتی ہے. بحمد اللہ تعالی یہ احقر 23 واسطوں کے ساتھ امام بخاری تک پہنچتا ہے. 23 واسطے ہم نے جن سے پڑھا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا افتخار احمد قادری صاحب، جن کا مرقد پاک بقی میں گنبد خضرا کے سائے میں، ان سے ہم نے پڑھا. ان کی وفات مبارکہ کے بعد بخاری کے آگے کے پارے جو ہم نے پڑھے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا. انہوں نے پڑھا ہے شیخ الحدیث و تفسیر امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے. انہوں نے جن سے پڑھا وہ اپنے والد گرامی سے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کہتے ہیں بار شریعت سے عالم کا نام نکال دو کہ عالم بنانے والی کتاب ہے. میں نے کہا اتوار کے دن تم داڑھی منڈوں کو فتنے کے لیے سند مفتی دے کر جو بکواس اہل سنت کے اندر تباہی لائے گا، تو کہتا ہے کہ عالم نکالنے والی بات نکال دو. ساری زندگی سودا اس صدر الشریعہ کے نام سے بیچا. میرے منہ پر بہشتی زیور کا نام کیوں نہیں آیا؟ امداد الفتاوی کا نام کیوں نہیں آیا؟ فتاوی محمودیہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ فتاوی اہل حدیث کا نام کیوں نہیں آیا؟ سنی اتنے یتیم ہو گئے شیخ الحدیث صاحب کہ ایک بندہ اٹھ کر ہمارے اکابر کی کتابوں پر بولے، علمی طور پر اس کی زبان گدی سے کھینچ دیں گے. جو ہمارے اکابر کو للکارے گا، چاہے وہ ہمارے صف کا شیطان ہو یا باہر کا بد مذہب ہو. کس طرح برداشت کر جاتے ہیں مدرسین. آج علماء کا کتمان حق بربادی کی طرف چلا گیا. آج علماء نے جو کتمان حق کیا یا حق کے مقام پر سکوت کیا. آج ایک بڈھا پیر کھڑے ہو کر کہتا ہے معاویہ جہنمی ہے معاذ اللہ.
یہ مداحنت علماء کی ہے، الا ماشاءاللہ، یہ علماء کی مداحنت ہے۔ حق بولنے کے وقت چپ رہے، میرا ایشو تھوڑی ہے، سیدی صاحب کا ایشو ہے، ان کو پکڑ لیا کس نے، ان کا ایشو ہے، علامہ صاحب کا، حضرت صاحب کا ایشو ہے۔ یہ مداحنت، حق کے وقت سکوت یا کتمان حق، علم کی دولت گئی، چہرے بے رونق ہو گئے۔ میں نے کہا قبر پر اگر مرید منو مٹی بھی، منو پھول بھی ڈال دیں تو فائدہ تیرا نہیں ہوگا، پھول بیچنے والے کا ہوگا، بعد میں اٹھا کر لے جانے والے گلکند کا ہوگا، لیکن تیرا نہیں ہوگا۔ تیرا فائدہ جب ہوگا جب تو سواد اعظم اور اپنی نسبتوں کے ساتھ حیا کر۔ تیری جرت خناس، تو کہتا ہے کہ نام ہٹا دیا جائے، یہی جملے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے بات جو کرنے جا رہا ہوں، سند حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، مسکرائے کوئی نہیں، جو دل کا جلا ہے وہ سامنے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، میں اپنی سند پڑھتا ہوں آپ کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے لا یکون الرجل عالما، صوفی پگڑی داڑھی والا بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا چاہے درس نظامی کی سند اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ہم تو عالم بنا رہے ہیں، اکیڈمیا بنا رہے ہیں، میں نے کہا فسادی بنا رہے ہو، صلح کلی بنا رہے ہو، معتزلی بنا رہے ہو۔ اکابر پر اگر اعتماد نہیں تو اہل سنت کس چیز کا نام؟ اہل سنت کتابوں کا نام نہیں، ان شخصیات کا نام ہے۔ اٹھا تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب اپنی نسبت پڑھ کر آگے حدیث پڑھائیں گے۔ اگر اس بخاری شریف کو کوئی ترجمہ لے کر خود سے پڑھ دے تو وہ اہل سنت میں عالم نہیں کہلاتا۔ عالم وہ کہلاتا ہے جس طرح مدرسے اور اسکول میں داخلے کے لیے باپ کے قوائف میں باپ کا نام ہونا چاہیے، اس طرح منبر پر بیٹھنے کے لیے اپنے اکابر کی نسبت چاہیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص قیامت کے دن اپنے استادوں کے نام سے پہچانا جائے گا۔ سنیت کس، اہل سنت کون ہے؟ جو ان شخصیات کی تشریحات کو مانتے ہیں۔ اور زندہ جامع ترمذی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں زندہ سارے فتنے میں تیرے کو کیسے مانتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں الامن والعلا شریف کے اندر علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی شریف میں، امام غزالی حجت الاسلام نے احیاء العلوم میں لکھا کہ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، جب ایسے زر خرید قسم کے ملا اور فسادی اکابر بیزار، مسلک بیزار پلیت آ جائیں اور تمہیں مسئلوں میں الجھا دیں، غیر ضروری مسئلوں میں، ہاتھ کیوں اٹھایا، کیوں نیچے کیا، میں نے کہا ساری وہابیت سر پر کھڑی ہے، یہ غیر ضروری مسئلے اٹھانے آپ نے؟ فسادی منافق معتزلی ہوتا وہ ہے جو اہم کے سامنے میں غیر اہم کو اٹھائے، اور اسی کو علماء نے اسراف بھی کہا ہے۔ یہی تبذیر ہے، یہی علم کا مذاق ہے کہ جو حق جہاں استعمال کرنا ہے وہاں نہیں کیا اور آپس میں لڑوا دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ ذرا توجہ کیجئے اس طرف، کیا فرمایا گیا؟ اللہ اکبر، فرمایا لا یکون الرجل عالما، وہ بندہ عالم اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی لا یحسد من فوقہ، جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے۔ یہ مسند دارمی اٹھا کر دیکھ، کیا پڑھا ہے تو نے؟ 30 منٹ کا پروگرام پڑھا ہے، شیخ الحدیث ہے تو، بیٹھ عقیدے پر بات کر ہمارے سے۔ وہ تو آگے کلپ سامنے کہ جو حضور سے زیادہ کسی کو علم مانے کوئی نہیں، میں نے کہا کافر ہو جائے گا۔ علامہ کاظمی صاحب میرے امام کے الحق المبین اٹھا کر دیکھ، حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ، کبھی نکابر کی نصوص پڑھی ہو تو تجھے پتا چلے کہ اہل سنت کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ حضور کے مقابلے میں اگر کسی کو عالم کہا گیا، علامہ شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں نسیم الریاض کے اندر، فرمایا آبہ و شتمہ، حضور کے سامنے اگر حضور کے مقابلے میں کسی کو علم میں بڑا کہا گیا، یہ حضور کو گالی دینے سے مترادف ہے، یہ حضور کی گستاخی سے مترادف ہے۔ فرمایا فقط کفر، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی مسئلے میں خلیل احمد نیچے آیا تھا، یہی اس کی عبارت تھی کہ نبی پاک کی روح کا اعلیٰ علیین میں ہونا اس سے کب ثابت ہوتا ہے کہ ان کا علم اسرائیل سے زیادہ ہو گیا، چہ جائے کہ کم برابر ہو گیا، چہ جائے کہ زیادہ۔ اس پر امام نے کفر کا فتویٰ دیا، حسام الحرمین موجود ہے، اور یہی بات ہے، یہی بات براہین قاطعہ میں موجود ہے۔ یہ سکھایا جائے گا بچوں کو، یہ علم غیب کی تشریح ہوگی کہ حضور سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے، اور اگر عالم مان لیا جائے تو اس پر کوئی حکم نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جو ٹٹو کھلا رہا تھا نا ضروریات دین کی تعریف، یہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے، یہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے کہ جناب سید عالم کو سب سے زیادہ عالم مانا جائے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو آج جا غزالی زما کی حلق المبین اٹھا اور اس کو چوم کر پڑھ، حسام الحرمین کو پڑھ،
الدولۃ المکیہ کو پڑھ، انباء الحی کو پڑھ، خالص الاعتقاد کو پڑھ تو واضح ہو جائے گی. تو لہٰذا اکابر کی محبت ضروری ہے کیونکہ وہاں سے وہ فیض آئے گا. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو؟ ایک یہ بھی عادت ہو گئی، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو حاضر ناظر کا مسئلہ چھوڑ. یہ انداز ہے طنز کا. میں نے کہا علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا حاضر ناظر کا مسئلہ، اگلا حاضر ناظر کا مسئلہ حضور کی عظمت ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ ہے. میں نے کہا اگلا اس پر کفر و شرک کے فتوے دے. تو یہ مسئلہ نظریاتی اور قطعیت کے درجے میں گیا کہ نہیں گیا؟ اس کا رد لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا تم نے وضو کے مسائل سکھا کر اگر ڈھیلا کر دیا ہے تو وضو کے مسائل لازم ہیں لیکن وہ غیر مقصودہ ہے. مقصودہ ہے عشق. طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ مکتبہ عشق کا نرالا دستور ہے. اگر یہ عزم ہے کہ سب کچھ حضور پر قربان کر سکتے ہو تب بخاری پڑھائیں گے. ہم نے اپنے ان استاذوں کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، مسند دارمی کے اندر بات موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا یکون الرجل عالما، جس آدمی میں 3 عادت ہوگی وہ عالم نہیں بنے گا، چاہے ممبر پر بیٹھ جائے. آج عوام بھی سنیں اس بات، چاہے ممبر پر بیٹھا ہو، چاہے درسیات پڑھا رہا ہو، چاہے فقیہ العصر یا اس کے چیلے اس کو کوئی بھی نام دے رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی وہ عالم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم صرف نیکی کی دعوت دینے والے نہیں، برائی سے روکنے کی بات ہم پر ہے. کہتا ہے یہ بات کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں انل منکر ہے. یہ صرف امر بالمعروف نہیں، نہیں انل منکر بھی ہے. یہ جو خباثت سامنے آ رہی ہے نہیں انل منکر، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ دین کے تقاضوں میں ہے. صرف نیکی کی بات کرنا ضروری نہیں، برائی کے سامنے بھی بات کرنا ضروری ہے خلاف. جب دین مکمل ہوتا امر بالمعروف نہیں انل منکر. کہتے جی میٹھی بات کرو. میں نے کہا میٹھی بات کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن حق اور باطل کو ملوث نہ کرنا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. میٹھی بات کریں لیکن حق کو چھپا دیا جائے. نرم لہجے میں بات کریں لیکن حق و باطل کو گڈمٹ کر دیا جائے. تو میٹھے لہجے میں بات کرنا، آہستہ بات کرنا محبوب ہے لیکن لہجہ مقصود نہیں، حق بیان کرنا مقصود ہے. اگر نرم لہجے میں حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا جائے، پیشاب اور دودھ کو ملا کر بیان کیا جائے، گندگی اور پلیتی کو بیان کیا جائے، تو سر جھکا کر بھی بیان کی جائے تو مردود ہے، لہجہ جھکا کر کیا جائے تو مردود ہے. حق بات کی جائے، آواز اٹھا کر بھی کی جائے تو حق ہے، حق ہے، حق. اکابر کی گستاخی کیا ہے؟ مرتبہ ایمان نہیں ملتا. پیسے کے چکر میں جیل میں گھسیٹ لیا گیا، اب تو شرم کر لو. حج کے اسکینڈل میں برباد ہو گیا، اب تو شرم کر لیا کرو. یہ بربادی اور لعنت تم پر اس لیے آ رہی کہ تمہارے دل میں ان کی قدر نہیں ہے جن کے لیے اللہ نے یہ آسمان سجایا، جن کے گنبد سجے ہیں. گنبدوں کو دیکھ کر جو عالم چڑھ جائے اس کی علم کی رونق گئی، منقبتوں سے چڑھ جائے اس کی رونق گئی. کیونکہ لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ. بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہوگا جب تک اپنے اکابر، اپنے استاذوں کے استاد، اپنے امت کے اولیاء سے حسد نہیں چھوڑے گا. آپ کہیں گے شاہ صاحب بات مشکل ہو گئی، حسد چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ پھر اس کی تعریف نہیں کرتا. حضرت زہرا پاک کی منقبت پڑھی، مولا حسین کی منقبت پڑھی، بزرگوں کو سلام پیش کیا. اس کا مطلب ہے آپ کو جس سے حسد ہو جائے نا، حسد کا اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کہیں حسد ہو گیا ایک دوسرے سے، اللہ محفوظ فرمائے. کیونکہ وہ تو میرے دوستوں چونٹی کے پاؤں کی دمک سے بھی کمزور آواز میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو انالائز کیسا کریں گے؟ حسد نبی پاک فرماتے نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے. گناہوں کی جڑ خود غرضی اور حسد ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنی بڑی تباہی ہے تو پہلا کینسر ہے جو ساری نمازیں، ساری عبادتوں کو برباد کرے گا. اس کو پہچانیں گے کیسے؟ حسد جب پہچاننے میں آئے گا جب میں آپ کی عزت کرنے سے جھجکوں گا. اس کا مطلب حسد آ گیا، حسد آ گیا. یہ کیا منقبتیں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ منہ کالا ہے تو جا کر وہابی ہو جانا. منقبتیں پڑھتے اس لیے کہ ہم کچھ نہیں،
وہی سب کچھ ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہم نے اپنے اکابر کو، کبھی غزالی زماں کی تقریریں نیٹ پر اٹھا کر دیکھو، مفتی وقار الدین صاحب کی دیکھو، بڑے اکابر کو دیکھو، ان کو ہم نے جھومتا ہوا دیکھا، گردن میں سریا نہیں دیکھا، وہ گردن تانتے تھے بد مذہب کے سامنے اور منقبتوں میں ایسے رکھتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ترس آتا تھا، ایسے وہ انکساری کے ساتھ جیسے ایک بھکاری کسی کے دروازے پر بیٹھا ہو۔ تو جب تک آپ کا دل اپنے بزرگوں کی تعریف میں، وہ بزرگ محض بزرگ نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، لا یکون الرجل عالما، وہ بندہ عالم اس وقت تک نہیں ہو سکتا، لا یحسد من فوقہ، جب تک اپنے بڑوں سے حسد نہ چھوڑے، ومن تحقر من دونہ، اور چھوٹوں پر وہ تکبر نہ چھوڑے، چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کی واہ واہ، اور پیسے کو دین نہ بنائے کہ جیسی ہوا چلے ویسا نظریہ ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی، جیسی ہوا چلے، عورت مرد کے اختلاط پر ٹی وی پر جواز لے کر آئے، لیکن میلاد کے چراغوں کے جواز کے لیے دانت چبائے۔ میں نے کہا یہی وہ مذہب ہے، تو بات کرتا ہے میں غریب سا آدمی، غریب سید ہوں، لیکن مجھ سے تو مباہلہ کر لے، میں کہتا ہوں تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، جس قسم کی باتیں تو کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ ایمان کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ نسب و سیادت نہیں بچاتی، ان کی نسبت اور غلامی بچاتی۔ تو طلباء سنیں، تم امام احمد رضا کے سپاہی ہو، تم سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی کے سپاہی ہو، ان ہستیوں کے سپاہی۔ اب میں آگے چلوں آپ کے سامنے، اب میں مشاہدی، ایک تو نصیحت آپ سے بھی کی اور بات آپ سے بھی کی۔ میں چٹاگام گیا 2011 میں، سنی کانفرنس میں پہنچا، سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت علامہ عبید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، جو جامعہ احمدیہ سنیہ کے شیخ الحدیث بھی رہے۔ آپ نے کرم فرمایا، مجھے حکم دیا کہ تو آ، وہاں پر کانفرنس ہے۔ میں تو ان کے سامنے ان کے شاگردوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن بڑی کرم فرمائی، آپ نے مجھے بلایا۔ میں 2 دن ڈھاکہ میں رہا، 3 دن چٹاگام میں رہا، اور میں نے وہاں پر علم کی یہ بہاریں دیکھی۔ میں نے کہا یہ خوشبو ہر جگہ عشق رسول کی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے دروازے پر نام پڑھوایا، جامعہ احمدیہ سنیہ زندہ باد، شہنشاہ سری کوٹ، بولو نا زندہ باد۔ یہی تو ابھی پڑھایا، بندہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک ان کی واہ واہ نہ کرے۔ شہنشاہ سری کوٹ، حضور قطب عالم سید احمد شاہ صاحب قادری سری کوٹی زندہ باد۔ جامعہ احمدیہ سنیہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب جب کبھی آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، مجھ سے ایک دن پیر صاحب کہنے لگے آپ اتنا کیوں چاہنے کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا حضور آپ اولاد ان کی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج اہل سنت کے جھنڈے بلند نہ ہوتے ہیں۔ سید صابر شاہ صاحب قبلہ کبھی تشریف لاتے ہیں، میری ملاقات ہوتی، بڑی محبت فرماتے ہیں، مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ اتنا کیوں؟ میں نے کہا آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے۔ احمدیہ سنیہ چٹاگام کے اندر موجود ہے، جس میں مفتی فقی العصر امام الفقہا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تدریس فرماتے ہیں، جو دارالامجدیہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی شاہ صاحب، میں نے کبھی ان کے قدموں میں مان کے دیکھ، ان علماء سے بڑا کون پیر ہوگا ہیں؟ ان سے بڑا کون مرشد ہوگا؟ کبھی غزالی زماں کے دربار میں جا تو سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں بھی، لیکن ان کے غلاموں میں ان کا نام ہے۔ ان کو تو نے مولوی کی شکل میں دیکھا ہوگا، لیکن یہی مولویت جب کامل ہوتی ہے تو درست العلم حتی صرت قطباً، تو اللہ رب العالمین سر پہ قطبیت کا تاج رکھتا ہے۔ ننگے ناچنا اور ڈانس کرنا کیا اس کا نام طریقت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کا نام ہے راستہ، طریقت کا نام ہے راستہ۔ شریعت بھی راستہ، طریقت بھی راستہ، یوں چلنا شریعت، دل لگا کر چلنا طریقت۔ ملے گی تو یہ یہیں سے۔ میں پہنچا چٹاگام شریف، جہاں پر احمدیہ سنیہ حضور قطب الاقطاب سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر پاک آپ نے بہت خوبصورت، علامہ صاحب آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرا دل باغ و بہار ہوا، واقعی میں ایسے خوبصورت عالم ہوں کہ جن کی دل اپنے اکابر کی نسبتوں سے ہو، خدا کی قسم جس گلی سے گزر جائے نا خدا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ
علم کی رونقیں اصل میں یہ ہیں، یہ علم کی رونقیں ہیں. کیسی خوبصورت تطبیق آپ نے مطابقت بیان کی ہے. اللہ اکبر. جس کو آپ پڑھتے ہیں دلالت المطابقی کے اندر کہ کیسی کہ 16 سال کی نسبت کے ساتھ سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا جامعہ احمدیہ سنیہ. آج بنگلہ دیش میں اگر عشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں تو فیضان اس جامعہ احمدیہ سنیہ کا ہے. میں حضرت کا مرید نہیں لیکن غلام ہوں. مریدیہ جو طریقہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو وہابیت دانتوں سے لوگوں کو کاٹ رہی ہے، لیکن جو دیواریں احمدیہ سنیہ نے تیار کر دیے نا وہ مجھے یوں لگی جیسے یاجوج و ماجوج دروازوں کو چاٹتے رہے اور پھر آئیں تو پھر فصیل بڑھ جائے. یہ فیضان ہے علی کے بیٹے زہرا کے لال سید احمد شاہ سری کوٹی کا. میں ان کے نام پر کہتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سید السادات سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی. سید احمد شاہ صاحب، میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ وابستہ رہا 14 سال. مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکلتا ہے، میں دنیا کے اللہ کے فضل سے ان کے جوتوں کے صدقے ہر ملک میں گیا. میں نے جلوس دیکھے، اٹینڈ کیے، گھٹنوں تک برف والے بھی جلوس دیکھے اور تپتے ہوئے کہ جس میں بندہ یوں لگے کہ چمڑی جھلس کے نکل جائے گی، ایسے بھی جلوس باہر کے ممالک میں دیکھے. لیکن جو دنیا میں سب سے عظیم جلوس جس کو کہا جاتا ہے وہ چٹگام کا جلوس ہے. فجر سے شروع ہوتا ہے مغرب تک جلوس ہی جلوس. دنیا کے چینل اس کو کور کرتے ہیں، دنیا کے چینل اسے کور کرتے ہیں. میں نے کہا یہ عشق کی بہاریں تم نے آئی کہاں سے؟ فرمایا علی کا بیٹا سید احمد شاہ دے گیا ہے. آج تو کہتا ہے جلوس نکالنا مستحب ہے، فرض ہے. میں نے کہا اس لیے پڑھا تھا، تخصص کیا تھا تم نے کہ معمولات کے لیے یہ قاعدے لگائے گا. میں نے کہا یہ اپنی ظاہریت میں تو مباح و مستحب ہے لیکن اپنی فکر میں ضروریات دین ہے، اپنے پیغام میں یہ ضروریات دین ہے. امام احمد رضا نکاح اور حلال کے مسئلے ایک لائن میں لکھتا ہے اور میلاد کا مسئلہ 1000 صفحے پر لکھتا ہے. ان کو نہیں پتا مستحب کیا ہے اور ضروری مسئلہ کیا ہے. تو جو مسئلہ اپنی حیت میں مستحب ہو اور پیغام میں ضروریات دین ہو، بولو سبحان اللہ. یہ مزاج ہے میرے دوستوں بزرگوں سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ میرا مشاہدہ تھا آپ کی بارگاہ کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ رب العالمین اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. وقت مختصر ہے، عصر کی وزان کا وقت ہو جائے گا، ورنہ یہ ذکر ایسا ہے کہ عشاء تک چلتا رہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. آج جس حدیث شریف کو پڑھنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے وہ صحیح بخاری شریف ہے. شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھرپور تقریر فرمائی، اس کے افتتاح پر بھرپور تقریر فرمائی. بخاری شریف کے نام سے لے کر اس کے اغراض اور اس کے مقاصد تمام معاملات اور اختصار کے ساتھ لیکن جامع گفتگو فرمائی. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا ہے سورہ نحل میں. کیوں اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو اس کی تفسیر، اس کا معنی، اس کی تبیین، اس کا بیان لوگوں کو سکھائے. اگر قرآن کی عبارتیں واضح تھی تو تبیین حضور پر کیوں رکھی گئی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. رسول اللہ کا منصب دے. لوگ کہتے ہیں حدیث کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تحقیق سے سمجھنا چاہتا ہے تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے، عوامی تقریر سے ہٹیں گے اس بات پر. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، حبیب ساری کتاب تجھ پر اتار دی. ادلہ اربع، اصل تو ادلہ اربع میں اصل الاصول تو قرآن ہے نا، وحی جلی ہے نا، وحی مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کچھ کہتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کو نہیں مانتے. میں نے کہا قرآن کہتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ وعدہ کرتا ہے تیری امت سے کہ انہیں زمین پر خلافت دے گا. زمین پر خلافت، یہ ملا جلا ہر فرقے کو ٹارگٹ کریں گے. توجہ کیجیے. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا. کون؟ ابو بکر. میں نے کہا چپ کر، سن قرآن کہتا ہے. سورہ نور میں اللہ فرما رہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض.
اللہ نے وعدہ کیا، اللہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد. اللہ فرماتا میں وعدہ کر رہا ہوں حبیب، میں وعدہ کر رہا ہوں حبیب. مخاطب وہ ہیں جو سورہ نور کے نزول کے وقت ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم. جو تم میں سامنے محبوب، جن کے بدن بظاہر کمزور ہیں، وسائل اتنے نہیں ہیں، پورا کفر ان کے سر پر آیا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، دین کیسے بچے گا، آپ کا تحفظ کیسے کریں گے؟ فرمایا ان کو تسلی دو، ہم ان کو زمین پر خلافت دیں گے. ارے آگے گلی میں نکلنے کی ہمت ابھی نہیں ہو رہی ہے، زمین پر خلافت کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے تم زمین باہر نکلنے کی بات کرتے ہو. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اس دین کو جس پر تم کھڑے ہو، اس پر تمہیں جمائیں گے، اس پر تمہیں جمائیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور وعدہ یہ ہے بدل دیں گے حالات کو. جو آج خوف ہے امن میں آ جائے گا. تمہارا دشمن خوف میں ہوگا، تم امن میں ہوں گے. بتاؤ یہ آیت حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابوبکر کے دور میں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سونا نہیں سننی. بتاؤ عثمان غنی کے دور میں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مولا کے دور میں تو ہوئی ہے، لیکن جن پر اختلاف ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں. توجہ ہے. ایک مجھ سے کہا نہیں یہ امام مہدی کے بارے میں. میں نے کہا تو اذان میں ان کا نام لینا، مولا کا کیوں لیتا ہے؟ نام لیتا ہے مولا کا. اور تمکن اور تبدل کی بات کر رہا ہے امام مہدی سے. توجہ ہے آپ کی. کہتے وہ جو فاروق اعظم کے دور میں یا عمر کے دور میں یا ابو بکر کے دور میں جو دین آیا نا، وہ کوئی ایسا خاص نہیں تھا. میں نے کہا قرآن دوبارہ پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم تمہارے لیے اس دین پر تمہیں جمائیں گے جس کو خدا خود پسند کرتا ہے. اڑ گیا کالے تو چٹکی بجا کر اس آیت سے اڑ گیا. الذی واحد اس میں موصول الذی ارتضیٰ لہم، جس دین پر خدا ان سے راضی ہے. فرمایا ابو بکر کا غلبہ، عمر کا زمین پر غلبہ، عثمان کا زمین پر غلبہ، کفار پر غلبہ، یہ دھوس نہیں تھا، یہ دین تھا. اور وہ دین تھا جس سے خدا خود راضی ہوا تھا، اور اس نے اسی دین کی رضا کے لیے ان کے لیے زمین کشادہ کی. بولو سبحان اللہ. کہتے ہم اجماع کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کس کو؟ عقل کو مانتے ہو؟ نہیں سمجھا. کہتے ہمارے وعد اللہ اربع نہیں. ہم بچوں کو پڑھاتے تو پھر رافضی کا پورا اصول پڑھاتے ہیں، پھر ادھر سے ہم اصول شاذلی نور انوار پڑھاتے ہیں. پڑھ بیٹا یہاں پر سامنے اس کو دیکھ کہ ادلہ اربع کی خصوصیت کیا ہے، اجماع کی خصوصیت کیا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اجماع ضروری ہے صحابہ کا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو ان کے راستے سے ہٹا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو ان کے راستے سے ہٹا ہم اس کو دھکا دیں گے، وہ جہنم میں جائے گا. تو ان کے راستے سے ہٹنا حرام، تو ان کے راستے پر چلنا واجب. تو یہ بخاری شریف سامنے موجود ہے میرے دوستو بزرگوں. اس پر بات کرنے کے ہزار اینگل ہیں. اس بخاری اور اصول کافی دونوں کو سامنے رکھ کر بھی بڑی پیاری گفتگو ہو سکتی ہے. سند روات پر ہو سکتی ہے، اس کی ترجیح پر ہو سکتی ہے، جو دور کا تقاضا ہے. یہ صرف آپ کے اندر شعلہ بھڑکانے کے لیے میں موضوع لا رہا ہوں، تاکہ آگے چل کر آپ چلیں. ہمارے بزرگوں نے کوئی آپ کہیں گے بڑی نرالی بات کی. میں نے کہا سب خیرات ہے بزرگوں کی. ہمارے اکابر نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے. یہ ہمارے گھر کا کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ ہمارا ذوق مطالعہ، یہ ہماری کوئی فکر، یہ ہماری کوئی جدت فکر نہیں. یہ سب خیرات ہیں ان بزرگوں کی، جنہوں نے اپنی کتابوں میں کھول کھول کر ہر محاذ پر وہ باروت اور اسلحہ دے دیا ہے. اس پر کھڑے ہو کر تم مسلک اہل سنت کا دفاع کر سکتے ہو. میرے دوستوں بزرگوں آگے چلیے، جلدی سے بات کریں. قرآن کہتے ہیں حدیث کوئی نہیں ہے. میں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، قرآن کو سمجھائیں گے آپ. کہنے کہ بات ٹھیک ہے. میں نے کہا جو حضور نے سمجھایا وہ گیا کہاں؟ اگر وہی قرآن تھا، حضور نے جو سمجھایا وہ سارا قرآن کے اندر ہے، تو قرآن کے ذکر کو تو اللہ نے الگ کیا. تبیان کی ذمہ داری آپ پر لی. تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لوگوں کے سامنے اس کے معنی کو تو کھولے گا حبیب، اس کی تبیین تو کرے گا، اس کی تشریح تو کرے گا. کہنے کہا ہاں معنی تو یہی بنتا ہے. میں نے کہا حضور نے قرآن کی تشریح کی؟ کہنے کہا معنی تو یہی بنتا ہے. میں نے کہا وہ گئی کہاں پر؟
وہ آ گئی یہاں پر. بولو سبحان اللہ. آگے چلیے, میں پھر ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. دوسری آیت پر آئی ہے یتلو علیہم آیاتہ, میرا حبیب ان پر قرآن پڑھتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, اسی کے ساتھ آیت کے جوڑ کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو حکمت سکھاتا ہے. ہم نے کہا دیکھو جواب دو ہمیں. پرویز جواب دے, غامدی جواب دے, کالے کو بھی لیں گے ان کو بھی لیں گے. موجودہ دور کے ہمارے گھسے معتزلی کو, ہمارے میں جو گھسے غامدی ان کو بھی دیکھیں گے, اس طرف جو غامدی اس کو بھی دیکھیں گے. توجہ کیجئے, کیونکہ ایسے ہی ہم نے اپنے اکابر کو افتتاح بخاری میں دیکھا. عبارت تو آپ خود قابل اساتذہ بیٹھے ہیں, حل کریں گے آپ کی. غور کیجئے میرے دوستو, قرآن یہ کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں حدیث کا ثبوت کیا ہے, وہی تو بتا رہے ہیں. میرے پاس ایک کمرے میں ایک دن شغل سب بندہ آ گیا, پرویزی تھا, ہاتھ میں قرآن تھا, کہنے لگا بخاری جو ہے اس کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے قرآن. میں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے. کہنے لگا کیا مطلب. میں نے کہا کیا مطلب. کہنے لگا سمجھا نہیں. میں نے کہا میں بھی نہیں سمجھا. مجھ سے کہنے لگا یہ اس حدیث کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا اس کا یہ قرآن. میں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے. کہنے لگا لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ پنہ اوپر جو تاج کمپنی کا قرآن پاک لکھا اس کو نکال کر کسی کتاب پر لگا دیا جائے وہ قرآن ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا دلیل. دلیل کیا ہے. مجھ سے کہنے لگا حدیث پر کیا دلیل. میں نے کہا جو ہاتھ میں کتاب پکڑا اس کی کیا دلیل. کہتا تاریخ میں آیا ہے. میں نے کہا لانتی تاریخ کو مان گیا, رسول کے قول کو نہیں مانا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے. کتنی سمپل سی بات, پورا مذہب اس پر کھڑا کیا, ایسے اڑ جاتے ہیں. اور محقق ایسے ہیں. ایک دفعہ زمانے طالب علم پرویزی سے بات ہوئی, ہم نے کہا دیکھ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, وہ پاک کرتے ہیں نفوس کو, وہ تعلیم دیتے ہیں کتابوں کے لیے, آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, اور حکمت سکھاتے ہیں. مجھ سے کہنے لگا نہیں ترجمہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ محنت فرمائیں اور آپ فیضان علم سے ہمیں خیرات دیں. کہنے لگا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی, اور خدا کی قسم وہ پاک کرتے ہیں, خدا کی قسم وہ حکمت دیتے ہیں. میں نے کہا یہ قسم کہاں سے لے آیا. کہنے لگا یہ واو قسمیہ ہے. میں نے کہا اچھا تو ذرا یہ واو قسمیہ ہے تو آگے تو اعراب کون سا پڑھتا ہے. کہنے لگا والحکمتا. تو میں نے کہا ادھر ترجمہ کر والتین والزیتون, والتین والزیتون کیوں نہیں پڑھتا ہے. تو جس کو واو کی اقسام, حروف کی ترتیب, عاطفہ اس کی اقسام نہ پتا ہو, منہ چڑھ کر کے حدیث کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا تیرا کوئی خاندانی ثبوت نہیں ہے, ورنہ اتنے مقدس علم پر تو جرح نہ کرتا. کیونکہ پاکیزہ چیزوں پر انگلی وہ اٹھائے گا جس کی اصل میں خطا ہوگی. جو اصل ہوں گے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ کر کہیں گے کہ واقعی میں انہیں جانا انہیں مانا. بات سمجھ رہے آپ. اب ایک جملہ کہہ کر میں حدیث شریف کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی ڈیوٹی ہے. پہلے یہ بتاؤ حضور اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے. بالکل کریں گے. بلغ ما نزل الیک, حبیب آپ وہ پہنچائیے, ہر وہ چیز پہنچائیے جو آپ پر پہنچ گیا ہے, پہنچائیں گے آپ. حضور کی ذمہ داری کیا رکھی گئی نبوی. تزکیہ آپ کریں گے, کتاب کی تعلیم آپ دیں گے, حکمت سکھائیں گے. میں نے کہا کس کو سکھائیں گے. پرویزی کہنے لگا صحابہ کو. میں نے کہا ہم ان کے امتی نہیں ہیں. کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا ہم کو کون سکھائے گا. سمجھیے یہ ہتھوڑا ہے, خدا کی قسم. یہ رضا کے نیزے کی کبھی یوٹیلائز کریں, مناظرہ کریں. میرا دعویٰ صرف ثابت کریں. تو دعوے سے نکلے گا تو پھر مناظرہ کرے گا نا. پہلے دعویٰ تو اپنا صحیح کر, اس کی توضیح کر. ہم پوچھ رہے ہیں بات, توجہ کیجئے اس بات کی طرف میرے دوستو بزرگوں. اللہ فرماتا ہے میرا نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے, ٹھیک ہے, حضور کی ذمہ داری ہے نا. اور معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور نے ذمہ داری ادا نہ کی ہو. حضور نے ذمہ داری دی, ادا کی. کس کو تعلیم دی. کہا صحابہ کو. میں نے کہا ہم کو کون دے گا. اس آیت کے مخاطب ہم رہیں گے. کہا ہے. میں نے کہا تو ہے. کہنے کہا ہے. تو میں نے کہا نبی کی ذمہ داری کا صرف صحابہ کو پڑھانے سے مکمل ہو جاتی ہے. توجہ ہے. میں نے کہا یہی تو سند ہے کہ نبی نے سکھایا صحابہ کو, صحابہ نے سکھایا شاگردوں کو, شاگردوں تو یہاں تک آیا شیخ الحدیث سکھایا, صاحب سکھا رہے ہیں.
تو یہ شیخ الحدیث صاحب کا اصلاً فیضان نہیں، یہ وہ یعلمہم الکتاب اور حکمہ کا فیضان ہے جو رسول اللہ نے اپنے سینے سے صحابہ میں ڈالا، صحابہ سے چلتے ہوئے یہاں پر آیا اور یہاں سے آج سید احمد شاہ صاحب کے مدرسے میں جاری ہو رہا ہے۔ کیا ثبوت حدیث کی بات کرتے ہو؟ غامدی ایک بکواس کرتا ہے، حدیث جو ہے وہ تاریخ ایک نیا حملہ کہتا ہے، میں حدیث کا انکار نہیں کرتا، غامدی اس دور کا بڑا بدبخت اور منکر حدیث ہے، اور کیجیے ہنسنا نہیں، محاذ پر ہمیں آگے مورچے پر کھڑا ہونا ہے، پہلے ذرا پریکٹس کر رہے ہیں ذہن سے۔ میں ایک دن ایئرپورٹ پر آیا، وہ وہاں پر ایف آئی اے کے بڑے اچھے آفیسر تھے، وہ بڑی محبت کرتے تھے، وہ خطبہ دے کے نظام اسلامی پہن رہے تھے، بزرگ محمد اچھا لگتا وہ کالے بڑے اور تو تمہاری نہ داڑھی ہے نہ کچھ، باہر تو تم پینٹ میں پھر رہا ہے، اندر آ کر تمہیں ڈبا بڑھانا ہمارے بزرگ کچھ سمجھ رہے ہو، زیادہ نہیں کھولتے، بس اتنا ہی کافی ہے تمہاری۔ تو سنیں، تو وہ ایئرپورٹ پر ہم تھے، شغلتی صاحب تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو وہ اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ کھڑے تھے، اور کوئی 100-200 ایف آئی اے کے ہمارے دوست جو ایئرپورٹ کو سنبھالتے ہیں، ان کو کچھ تلقین و نصیحت کی۔ مجھے دیکھا تو دوڑتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا میں، تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ نے ان کو سکھا دیا ہے تو یہ روزانہ ہر ڈیوٹی کے بعد کیوں لے کے کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی، ان کو دوبارہ، کیونکہ اہم مسئلہ ہے، ایئرپورٹ ہے، یہاں سے کوئی غلط چیز آگے نکل جائے تب خطرہ، کوئی دہشت گردی ہو جائے اس کا خطرہ، تو انسان وہ ہے جس کو بار بار اس کا منصب، اس کی ذمہ داری یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ اسمبلی کیوں ہوتی؟ شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب اللہ، علامہ فہیم صاحب یہ صبح بچوں کی اسمبلی کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ تجدید کے لیے کہ بیٹا سونے میں ذمہ داری ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، کہ لگے ہاں یہ ذمہ داری ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ تجدید کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ تجدید کے لیے۔ تو یہ باتیں آپ کی تجدید کے لیے کی جا رہی ہیں، کیونکہ محاذ پر کھڑا ہونا، یہ ایک ایک فتنے آپ کو بتائے اس لیے جا رہے ہیں کہ ڈیوٹی آپ کی شروع ہو رہی ہے۔ اور مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ غامدی ایک بات کرتا ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ، وہ کہتا ہے کتنا خطرناک حملہ کرتا ہے پڑھے لکھے بندوں پر، بظاہر پڑھے لکھوں پر، کہ حدیث کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ ایک تاریخی دستاویزات ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ بالکل حدیث شریف پر اتنا خطرناک حملہ ہے۔ ہم نے کہا تاریخ اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے، تاریخ اور حدیث میں زمین، لکھی دونوں جاتی ہے لیکن فرق ہے۔ توجہ ہے، مورخ جو ہوتا ہے اس کا مقصد ثواب و اجر نہیں ہوتا، شہرت ہوتی ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو اسے دین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور اس کا ریوارڈ لینے والا، اجر لینے والا سمجھتا ہے، اور غلطی پر پھندا لگ جائے اس سے ڈرتا ہے، تو اس لکھنے والے محدث کی فکر اجر و انعام اور جواب دہی کی ہوتی ہے۔ مورخ تو مدر پدر آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی شہرت اور لفاظی دکھانا چاہتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، یہ تاریخ ہے اور یہ توجہ ہے آپ کی۔ مورخ جو ہے وہ جیسا سنتا ہے ویسا بیان کر دیتا ہے، محدث ایسا نہیں ہوتا۔ محدث کے سامنے ایک اصول ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث پر چند بات کریں گے، وقت کتنا ہو گیا بیٹا؟ توجہ ہے آپ کی، اس حدیث پر ایک بات کریں گے، لیکن غور کیجیے آپ کہ جو حضور نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم، یہ حدیث لفظی اور معنوی اعتبار سے متواتر ہے، 200 سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ مورخ پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے محدث ایک ایک سند کو کھنگالتا ہے، جس راوی کو لاتا ہے اس کو ایسے کھنگالتا ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا ہے۔ تو کہاں، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کہاں علم حدیث کی 12-15 چیزیں میں بتا سکتا ہوں حدیث کی آپ کو تاریخ کے مقابلے پر، لیکن دو ہی چیزیں صرف بتائی۔ تو یہ علم دین ہے، تاریخ دین نہیں ہے۔ محدث اجر لینے کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ الٹا نہ ہو جائے اور عذاب نہ ملے۔ مورخ صرف اپنی شہرت کے لیے کام کرتا ہے۔ محدث اہتمام کرتا ہے کہ جو بات میرے نبی سے سنی ہے وہ ایکوریٹ ہو، جس بندے نے بیان کی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کے اس وعید اور اس سزا کے ضمن میں آ جاؤں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک ایک چیز کو پرکھتا ہے۔ مورخ کی ذمہ داری نہیں۔ تو کس طرح تو بکواس کرتا ہے کہ ایک تاریخی
حربہ ہے اور ایک تاریخی سلسلہ ہے. پھر ایک جگہ دنیا ٹی وی کے اوپر، کیونکہ ضروری باتیں درس حدیث میں جو موجودہ فتنے، ایک دنیا ٹی وی کے اندر اس کو جب پکڑا گیا تو کہنے لگا ہاں میں خبر واحد کو مانتا ہوں، خبر واحد کو قبول کرتا ہوں، خبر واحد کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. ماننے پر آیا تو خبر واحد تک کو مان گیا. لیکن یہ صرف گلو خلاصی اور یہ صرف جان چھڑانے کے لیے ہے. لہذا ان علماء کو تیار ہونا پڑے گا. میں اپنے بلکہ آج کل میں مختلف مدارس میں جا بھی رہا ہوں، انشاءاللہ اس مدرسے میں کتابوں کے ساتھ حاضر بھی ہوں گا. اور میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض بھی کیا ہے کہ حضور اگر تخصص ہو رہا ہے تو جہاں عبادات اور معمولات میں تخصص ہو رہا ہے وہاں عقائد کی بھی کچھ کتاب رکھی جائے. اس دور میں عزت صحابہ، افضلیت ابو بکر صدیق، خلافت حضرت ابو بکر صدیق، عدالت صحابہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عدالت صحابہ پر کتاب تخصص میں لائی جائے، افضلیت ابو بکر پر کتاب لائی جائے، ختم نبوت پر کتاب لائی جائے، مقام اہل بیت پر نصوص لائی جائے، اہل سنت و جماعت کی حقانیت سواد اعظم پر کتاب اور نصاب مرتب کیا جائے. کئی کتابوں سے ایک نصاب تیار کیا جائے متحقق جید مسلم معتمد علیہ اکابر کی کتابوں سے، اور اس کو ہم لا کر تخصص میں رکھے. کیونکہ ہماری مدرسے سے باہر نکلنے والا بچہ جو مفتی کی سند لے کر جا رہا ہے اس کو وضو غسل کے مسئلے زیادہ بعد میں پلے پڑیں گے. پہلے غامدی کا فتنہ سامنے موجود ہوگا، رابضی کا فتنہ سامنے ہوگا، تفضیلی کا فتنہ سامنے ہوگا. اس کے لیے ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اسے عبادات و معاملات میں مضبوط بنایا جاتا ہے، اسی طرح عبادات اور معاملات تو یہ وابی بھی سمجھا رہا ہوتا ہے، پہلے اس کو عقیدے کے اندر پختہ کرنے کے لیے وہ نصوص پڑھائی جائے. جہاں حسام الحرمین اور دیگر کتب ہے وہیں تحفہ اثنا شریف دیگر کتابوں کو باقاعدہ متون سے پڑھا کر طالب علم کو عقائد اہل سنت، دفاع صحابہ میں، محبت اہل بیت کے اندر اسے باقاعدہ مضبوط اور سیسا پلائی بھی بگاڑ بنائی جائے تاکہ ہر گلی کے اندر غزالی زماں کا فیضان، ہر گلی کے اندر حضرت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فیضان ہو. درود پاک پڑھیے مختصر وقت کے لیے. اس حدیث پاک کی ابتدا کرتے ہیں. بیٹا ترا اس کی عبارت پڑھو. یہ اس کے مقدمات تھے کچھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس ذمہ داری سے میں نے پیش کیا میرے دوستوں نے علماء کی موجودگی میں کہ کوئی بات لچر بازی نہ ہو. یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہے یہ باتیں ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، یاد رہے گی. اب کچھ ضروری باتیں اس میں آ رہی ہے چند منٹوں کی. اذان کتنے بجے ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، چند ضروری باتیں. آپ یہ نہیں سمجھے گا یہ تو اب بڑی کتابیں نہیں، یہ کتابیں مجمع میں رکھی شیخ الحدیث صاحب نے اس لیے اس مدرسے میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کو اگر ہم ان کے لیے سمجھائیں. کہتے بات بہت مشکل ہوتی ہے، عوام کو کیسے سمجھائے؟ تو میں نے کہا درس کیوں دیتا ہے پھر؟ اس کا مطلب بات آپ خود نہیں سمجھے. جب بندہ بات خود نہیں سمجھتا اس لیے دوسرے کو سمجھاتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر بات سمجھ میں آ جائے نا تو عوام و خواص کی بات نہیں رہتی. بات پہلے خود سمجھے تو خواص کو بھی سمجھا سکتا ہے اور عوام جتنی بھی نازک اس کے درجے میں سمجھا سکتا ہے. درود پاک بابا زبرن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کتنی معتبر کتنی بزرگ کتاب ہے. اس حوالے سے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بیٹا پڑھیے، پہلے پڑھیے. رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا الحمیدی قال حدثنا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا او كما قال علیہ السلام. الحمدللہ یہ حدیث شریف پڑھی گئی ہے. امام بخاری علیہ رحمت کے سبق و ترجمے کو ذکر کیا گیا. 194 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 256 ہجری آپ کا وصال ہے. 62 سال آپ نے عمر شریف پائی ہے. شیخ الحدیث صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ 16 سال میں آپ نے بخاری شریف کو مرتب کیا ہے. امام بخاری نے اس کے علاوہ درجنوں کتاب لکھی ہے. اسماء الرجال میں آپ کی 2 کتابیں بڑی معرکۃ الآراء ہیں. آپ کی تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر جو باقاعدہ مارکیٹ میں ملتی ہیں. جو اسماء الرجال جن محدثین جن روآت سے آپ نے کتابوں کو اس حدیثوں کو تخریج کیا ان کے تراجم کو خاص طور پر آپ نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے. امام بخاری کی ایک بڑی مشہور کتاب جو مفردات الادب ہے یعنی مفرد ایک ایک آداب کو آپ نے جمع کیا تھا جس میں ایک الگ سے کتاب آپ کی گویا کہ موجود ہے. ایسی کئی کتابیں حضرت امام بخاری نے لکھی ہے لیکن آپ کی سب سے بڑی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف یہ کتاب ہے. بخاری آپ کے گاؤں اور شہر کے حوالے سے ہے. بخارا کہاں پر ہے میرے بھائیو؟ یہ ماوراء النہر ہے. ماوراء النہر کو جانتے ہیں آپ؟ میں اکثر تقریروں میں بھی کلیئر کرتا ہوں اس مسئلے کو. ماوراء النہر ورا کہتے ہیں اپوزٹ کو یعنی مخالف سمت پر ہونا. مثلا دریا چلتا ہے نا, دریا کو کہتے ہیں نہر عربی میں. تو دریا کا اگر آپ دریا کے اس طرف کھڑے ہوں گے تو سامنے والا پارٹ آپ کا اس طرف کا ہوگا تو کہیں گے ماوراء النہر, نہر کے اس جانب والے, اور جو ادھر کھڑا ہوگا وہ اس کو کہے گا نہر کے اس جانب والے. یہ علم کی ایک اصطلاح ہے. ماوراء النہر سے مراد ایک نہر ہے جس کو نہر اسلامی کہتے ہیں. اس کے ساحل کے اوپر ہمارے اکابر اولیاء اور بڑے بڑے محدثین آباد ہوئے ہیں. اس کا نام جغرافی اعتبار سے دریائے آمو ہے. جیسے آم آپ لکھتے ہیں نا, اس طرح آمو آپ گوگل پر لکھیں گے نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دریائے آمو ہی کو نہر کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے دریا ماوراء النہر ہے. یہ افغانستان کے کنارے سے چلتا ہے, رشیا تک جاتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں آذربائیجان, تاجکستان, یہ سارے علاقے یہاں پر موجود ہیں. میرے آقا سید بہاء الحق نقشبند یہاں پر موجود ہیں, امام ترمذی موجود ہے, امام ابو منصور ماتوریدی موجود ہیں. اہل سنت کا عرب کے بعد پورا ماحول اس دریا پر موجود ہے. تو اس دریا کو دریائے اسلام کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہے ماوراء النہر. تو ماوراء النہر کا علاقہ ہے بخارا. لیکن ابھی آپ کے سامنے شیخ الحدیث صاحب نے بتا دیا کہ یہ گویا کہ بخاری شریف کا اصل نام آپ کو بتا دیا, الجامع الصحیح المختصر المستند من امورہ و ایامہ و سننہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اس کی پوری جو گویا کہ اس کا اصلی معنی جو امام بخاری نے اس کو تجویز کیا تھا, مختصر اس کا نام. بخاری سے دکھائیے. تو امام بخاری نے تو اس کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری سے جو حدیثیں بچ گئی وہ امام مسلم آپ کے شاگرد نے لی, امام ترمذی نے لی, اور بخاری مسلم دونوں سے چھوٹ گئی تو حضرت امام حاکم نے مستدرک ملی. لیکن امام حاکم کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی چھاپ ہے, بیان نہیں کرنا چاہتا. علامہ ذہبی کی قبر پر اللہ رحمت اتارے, انہوں نے اس پر حاشیہ چڑھا کے اوپر مستدرک کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور ذہبی کے حاشیے کے بغیر مستدرک کو نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ امام بخاری علیہ رحمت کی کتابوں کی ایک مختصر سا خلاصہ. 62 سال آپ نے عمر پائی. بات ذکر کی گئی آپ کے استاد اسحاق بن راہویہ نے گویا کہ اس خواب کی تعبیر فرما دی تھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ جناب سید عالم کے بدن مبارک کی طرف کچھ مکھیاں بڑھ رہی ہیں اور میں پنکھے سے اس کو جھل رہا ہوں, تو اس کی تعبیر فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ کتاب آپ مرتب کریں. اسحاق بن راہویہ کون ہے؟ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں, یہ اہل بیت کے کیسے عاشق تھے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو لکھا ہے, اس کو بیان کرنا فتاوی رضویہ سے, کہ جس وقت حضرت آقا امام مولا علی رضا سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے, بولو سبحان اللہ, سرکار مولا علی رضا جو مشہد مبارکہ میں موجودہ ایران مشہد جس کا پرانا نام توس ہے, آرام فرما رہے ہیں میرے آقا مولا امام علی رضا. امام علی رضا وہ عظیم ہستی ہیں جن کے گھر کے دھوبی معروف قرخی تھے. رک جاؤ بیٹا. جن کے گھر کے دھوبی معروف قرخی تھے, سری سختی کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا, معروف قرخی کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا, جن کی صحابت میں بیٹھ کر حضرت معروف قرخی شہنشاہ اولیاء بنے. یہ اہل بیت کے سرخیل میرے آقا حضرت امام جعفر صادق کے پوتے اور امام علی مقام امام حسین کے پڑ پوتے حضرت امام مولا علی رضا ہے. بولو سبحان اللہ.
مولا امام علی رضا جب نیشاپور تشریف لائے تو آپ نے کالا امامہ سر پر کیا ہوا تھا اور چہرے پر آپ نے نقاب ڈالا تھا، اور آپ جب آئے آپ کے چہرے میں شباہت حضور کی شباہت تھی۔ اسحاق بن راہویہ، وقیع بن جراح، بڑے بڑے محدثین اس زمانے میں موجود تھے۔ جب آپ اپنے خچر پر سوار تھے تو آپ سے انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیے اور وہ حدیث بیان فرمائیے جو آپ کے صلۃ الذہب آپ کی نسبت سے رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ آپ نے جب نقاب ہٹایا اور لوگوں سے مراد میرے جیسے آپ تو پتہ نہیں کہیں کوئی میلوں دور کہیں کھڑے ہوں گے، وہ میلوں تک محدثین اور علماء کا مجمع تھا جو ان کو چہرے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو لہٰذا محدث وہی ہوتا ہے جو نسبتوں کا غلام ہوتا ہے۔ اسحاق بن راہویہ کو کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقیع بن جراح کو دیکھنے کی، یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھنے کی، یحییٰ بن معین کو دیکھنے کی، معین کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ آ کر دیکھتے ہیں جس وقت حضرت سیدنا مولا علی رضا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو مجمع میں ایک وجد کی کیفیت بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسحاق بن راہویہ اپنے ہونٹوں سے حضرت مولا علی رضا کے خچر کے سم کو چوم رہے۔ یہ ہے علم، یہ ادائیں اپنی لانی ہے۔ خشکی کر نہیں بننا ہے، خشکی کر نہیں بننا ہے، بلکہ گلاب کی پتی کی طرح عشق اور خوشبو والا بننا ہے۔ لہٰذا امام بخاری علیہ رحمت کی یہ شان مبارک، آپ نے کتاب 16 سال میں مرتب فرمائی۔ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 16 سال میں آپ مختلف جگہوں پر گئے۔ وقت مختصر ہے، جلدی سنیے۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہاں کہاں سے حدیث لی؟ فرما مکہ سے لی، مدینے سے لی، مصر سے لی، شام سے لی، کوفے سے لی، ہر جگہ سے۔ فرما مکے کتنی دفعہ گئے؟ کہ اتنی دفعہ۔ کہ مدینے کتنی دفعہ گئے؟ کہ اتنی دفعہ۔ شام کتنی دفعہ گئے؟ اتنی دفعہ۔ کہ کوفہ کتنی دفعہ گئے؟ کہ پتہ نہیں۔ کہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے نہیں پتا، اور کوفہ میرے امام اعظم کا شہر۔ بولو سبحان۔ وقت نہیں ورنہ اس پر میں ذرا ملا باقر مجلسی کی خبر لیتا اور کچھ قاضی ثناء اللہ آپ کے سامنے نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین پڑھتا اور آپ کو بتاتا کہ اس میں بات کیا ہے۔ لیکن سنیے، کوفہ جہاں امام اعظم پیدا ہوئے، آج غیر مقلد کون ہے جو چاند کی طرف تھوکے تو تھوک کہاں جائے گا؟ چاند پر کوئی تھوکے تو تھوک کہاں جائے گا؟ چہرے پر گرے۔ تازگی رکھیے تاکہ جلدی جلدی میں تھوڑی زیادہ بات کر جائیں ہم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وصال فرمائے۔ ایک روایت 80 ہجری کی، 15 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت یعقوب بن ابراہیم المعروف امام ابو یوسف، یہ استاد امام احمد بن حنبل کے، اور یہ استاد امام بخاری۔ امام بخاری پوتے اور امام اعظم دادا استاد بنتے ہیں امام بخاری۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کوفے میں علم اتنا تھا کہ امام بخاری کئی دفعہ کوفہ گئے، کیونکہ کوفے کو آباد کیا فاروق اعظم نے۔ 1500 صحابہ کو وہاں بھیجا جس میں زیادہ بدری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو قاضی القضاء بنایا۔ اس شہر کے اندر پیدا ہوئے امام اعظم، کوفہ مولا علی کا مرکز و مسکن رہا۔ امام اعظم کے دادا نے حضرت مولا علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اپنے بیٹے ثابت کو مولا علی کے گود میں دیا۔ مولا علی نے دعا دی، وہ دعا قبول ہوئی، اور من کنت مولا فہذا علی مولا، دعا قبول ہوئی اور علوی فقہ ابو حنیفہ کی شکل میں ظاہر۔ امام بخاری کو یہ فخر حاصل ہے، آپ کے پاس 22 ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں کہ 3 واسطوں سے یہ رسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔ امام اعظم و حنیفہ وہ ہیں جن کے پاس وحدانیات ہے کہ آپ ایک واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں۔ ان ابی یوسف رضی اللہ تعالی ان ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی خیر کفایہ۔ درجن روایت ہے، وحدانیت ایک واسطے سے آپ صحابی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ جو جتنے قریب، توجہ ہے آپ کی، جتنے قریب آپ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ امام بخاری کو تمام صحاح پر فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے پاس ثلاثیات 22 ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس ثلاثیات میں 90 سے زیادہ فیصد وہ راوی ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، جو تابعین کے صف میں آتے ہیں۔ تو یہ خیرات ہے میرے امام اعظم کی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، علامہ ذہبی نے قول نقل کیا بزرگوں کا کہ من حب ابا حنیفہ فهو سنی، جو ابو حنیفہ سے پیار کرے گا وہی سنی۔ تو دیکھو، سنیت کبھی بندے سے بھی پہچانی جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ قطرہ جب سمندر میں گرے تو سمندر ہو جاتا ہے، جب بندہ دین کا ہو جائے تو پھر وہ غوث اعظم کوئی فرد نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ امام احمد رضا وہ فرد نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ غزالی زماں پھر کوئی فرد نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ کوئی فرد نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ اسی دین کی ترتیب کا نام ہے سند حدیث۔
اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، بات رہ گئی، ہم 23 واسطوں سے، کیونکہ میں اس وقت یہ منقبت پڑھنے کا شرف پا رہا ہوں تو میں 23 واسطوں تک امام بخاری تک پہنچتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ ہم نے پڑھا اپنے استاد حضرت علامہ افتخار صاحب اور حضرت علامہ شیخ الحدیث اسماعیل صاحب، انہوں نے پڑھا شیخ الحدیث امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، انہوں نے پڑھا 2 واسطوں سے، ایک ان کے والد صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی قادری، ایک میرے آقا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، یہ شاگرد بنتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین آیات من آیات اللہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کے، وہ شاگرد بنتے ہیں اپنے پیر و مرشد شاہ علیہ رسول مہریروی کے، وہ شاگرد بنتے ہیں حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز سے، اور یہاں سے سند پوری چلے جاتی ہے۔ توجہ ہے، صدر الشریعہ کی دوسری سند یہ بنتی ہے کہ ہم صدر الشریعہ تک پہنچتے ہیں، وہ شیخ المشائخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی محدث صورتی کو بیچ ملاتے ہیں، اور اس سے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور وہاں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے والد گرامی حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ وہ مرکزی ہستی ہے کہ ساری عرب کی سندیں آ کر جس کی جڑ میں جمع ہو جاتی ہے، وہ سلسلہ پھر بر صغیر میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ پہنچتے ہیں اسحاق دہلوی سے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا اس کی خبر لیتا، وہ اسحاق دہلوی تھے، وہ گنگوئی سے، وہ نانوتی سے، وہ فلاں سے، ٹھیک ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، شاہ علیہ رسول مہریروی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ، امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، اور اپنے استاذوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک۔ تو لہذا یہ برکت کی چیز ہے نسبت کی جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اس حدیث پاک کو، اس کتاب کو 16 سال میں مرتب کیا، فیضان آپ نے کوفہ شریف سے سب سے زیادہ اٹھایا، اس کو اپنے باب کہا، نسخوں کے اندر یہ کتاب ہے کہ کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جامع ہے، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 ابواب پر بات کی جاتی ہے، وقت مختصر ہے۔ اب یہ کتاب جامع ہے، سنن نہیں ہے، یہ جامع ہے، اس میں آپ نے اس کی ابتدا رکھی ہے وحی سے، کیونکہ حدیث ہے فیضان علم اور اصل الاصول تو قرآن ہے، تو آپ نے حدیث، آپ نے اس کی پہلا باب جو باندھا ہے وہ وحی کا باندھا ہے۔ اس باب الوحی میں آپ نے 6 حدیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث آپ اخلاص اور نیت پر لا رہے ہیں، اس کی بھی کچھ وجہ ہے، صرف اخلاص اور نیت ہی مقصود نہیں۔ آپ نے اس کے اوپر ترجمۃ الباب عنوان، امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ اپنی بات کو لانے سے پہلے وہ ایک عنوان اور چیپٹر باندھتے ہیں، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر ترجمۃ الباب قرآن کی ایک آیت سے باندھا ہے، اور ترجمۃ الباب قرآن کی اس آیت سے جو آپ نے باندھا ہے اس میں ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، حبیب ہم نے آپ پر وحی فرمائی ہے جیسے ہم نے آپ سے پہلوں پر وحی فرمائی، نوح پر وحی فرمائی، سارے نبیوں پر وحی فرمائی، آپ کے بعد سے پہلے جن لوگوں پر وحی فرمائی۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں ہمیں آپ دے دیتے، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے آیت اتاری تھی۔ سوال یہاں پر ہوا کہ آپ نے وحی کے لیے امام بخاری نے اسی آیت کا اختصاص کیوں کیا، اور حضرت نوح ہی کے ذکر پر اختصاص کیوں کیا؟ کئی جوابوں میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نوح سب سے پہلے رسول اور تشریعی نبی ہے، اس کا جواب امام بخاری نے خود آگے مناقب میں دے دیا۔ اس لیے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ آپ سب سے پہلے تشریعی نبی ہیں، تشریعی نبی ہے، اور پیغام کی تبلیغ کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول جو ہے زمین پر جو بھیجا ہے، بنایا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا۔ تو لہٰذا اس تاریخ کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا اور بات کو اب آگے لے جاتے ہیں۔ حدثنا حمیدی اپنے استاد سے لاتے ہیں، امام بخاری کے درجنوں استاد ہیں، کئی بڑے بڑے اکابر استاد۔ میں یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری اکثر اپنی سند لاتے ہیں تو حضرت یحییٰ ابن یحییٰ سے لاتے ہیں، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، حدثنا اور اخبرنا دونوں میں تھوڑا سے ہمارے استاد فرق کرتے ہیں۔ حدثنا یہ مجمع کی بات ہے، حدثنی یہ تنہائی کی بات ہے، فرد واحد، اخبرنا یہ مجمع کی بات، اخبرنی یہ فرد واحد کی بات۔ حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے، حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے میرے دوستو بزرگوں کہ جس وقت جو ہے شاگرد جو ہے وہ استاد کے سامنے قرات کی طرف بڑھ رہا ہو اور مجمع عام کے اندر وہ بات ہو رہی ہے، استاد اس کو پڑھا رہا ہو، اس تطبیق کے اعتبار سے حدثنا اور اخبرنا کی اصطلاح ہمارے استاذوں نے اس میں شامل فرمائی ہے۔ نا کی ضمیر متکلم اس وقت ہوتی ہے جب بات مجمع کے اندر ہو، اور واحد متکلم کی ضمیر جب ہوتی ہے کہ جناب یہ فرد واحد کی بات چل رہی ہے۔ تو یہی فرق اخبرنا، اخبرنا اور گویا کہ حدثنا کے اندر ہے۔ باقی شیخ الحدیث صاحب اس کے آگے روات اور تشریحات آپ کو بتائیں گے، لیکن جو جاذبیت اور عشق کی بات ہے وہ یہ ہے حدثنا حمیدی۔ امام بخاری کے استادوں میں یحییٰ ابن یحییٰ بھی آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔
یحییٰ ابن یحییٰ کون ہے؟ امام بخاری کے استاذ ہیں، بولو سبحان اللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب اسماء الرجال کی چوٹی کی کتاب ہے، اس میں آپ کے ترجمے میں لکھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کو بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی تھی اور وہ پریشانی حل نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا، سرکار نے فرمایا سر الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ۔ غیر مقلدوں ذرا جواب تو دیں ذرا، ہمیں قبر پوجا کہتے ہیں، یہ بخاری کا پہلا راوی جو ہے، پہلا استاد جو ہے، وہی تمہارے دن مشرک ہو جائے گا۔ فرمایا سر، اور آرڈر حضور کا، سر الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ۔ سرکار نے خواب میں ان محدث کو کہا اٹھ یہاں سے، پریشان کیوں، جا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر جا اور کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کر۔ وہ کہتے ہیں میں صبح گیا، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر کھڑا ہوا، میں نے دعا کی، اسی وقت میری حاجت پوری ہو گئی۔ لکھنے والا کوئی بچہ نہیں، اسماء الرجال کا امام، حدیث کا امام، امام الشان حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ یحییٰ ابن یحییٰ کے بارے میں بڑے کمال کی بات اسماء الرجال میں آتی، تہذیب التہذیب میں بھی آتی، یفتیٰ بقول ابی حنیفہ، بولو سبحان اللہ، یفتیٰ بقول ابی حنیفہ۔ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ استاد امام بخاری کے، فتویٰ امام اعظم کے قول پر دیتے تھے۔ تقلید کیا، میں نے کہا یہ مسئلہ پہلے حل کر پھر بات کریں گے۔ یحییٰ ابن معین، وقیع بن جراح، یہ تمام کے بارے میں نص موجود ہے اسماء الرجال کے اندر کے، یفتیٰ بقول ابی حنیفہ۔ حضرت امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، امام اعظم کے اجتہاد سے اخذ کیے مسائل پر فتویٰ دیتے تھے، لہذا تقلید کا مسئلہ بھی یہاں پر امام بخاری کے حوالے سے حل ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے طلباء اور عوام سے کہ امام بخاری کے درجنوں استاد ہیں، اتنا بڑا استاد جس کی قبر پر حاضری دے کر دعائیں قبول ہو، ان سے حدیث پہلے نہیں لائے، حضرت حمیدی سے لائے، کیوں لائے؟ توجہ ہے، یہ ہمارے استاد دل کے تاروں کو چھیڑتے ہوئے بات کرتے تھے، بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ فرمایا حدثنا حمیدیو، میرے استاد حمیدی سے ہم نے یہ حدیث بیان کی، توجہ ہے، بیان کی ہے۔ حضرت امام حمیدی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ ان کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب آج سے کوئی 10 سال پہلے تحقیق کے ساتھ شائع ہو گئی، مسند حمیدی، اس میں برفیدین کی حدیث موجود ہے جس پر غیر مقلد بھاگتا ہے، اور واضح طور پر موجود عبداللہ ابن عمر سے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھایا، رکوع کیا تو نہیں اٹھایا، رکوع سے اٹھے تو نہیں اٹھایا، سجدے میں نہیں اٹھایا، کہیں نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا لے یہ تو حمیدی کہتے الحاقی ہے، میں نے کہا جانتے سی نہیں چھوٹے۔ تو یہ مسند امام ہو، 2 کتابیں ایک ساتھ شائع ہوئی، مسند ابی عوانہ اور مسند حمیدی۔ حضرت امام، یہ استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت حمیدی سے کیوں پہلے حدیث لائے ہیں؟ سوال، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ کیوں نہیں کیا؟ حضرت حدثنا وقیع کیوں نہیں کہا؟ حدثنا یحییٰ بن معین کیوں نہیں کہا؟ اور استاذوں سے کیوں نہیں لائے؟ علماء نے فرمایا اس لیے کہ حمیدی قریشی ہیں، الناس تبع من قریش، رسول اللہ نے قانون دیا ہے کہ ساری خدائی قریش کے جھنڈے کے نیچے، کیونکہ حضور قریشی ہیں، قریش آل ابراہیم ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے امام کا رسالہ ہے دوام العیش، میرے امام نے تحریک خلافت کے خلاف جب فتویٰ دیا تو فرمایا جب بھی اسلامی سرحد قائم ہوگی اور اسلامی نظم قائم ہوگا تو امیر میں جہاں دیگر صلاحیت ہونی چاہیے، شریعت نے پابند کیا، حضور کی متواتر روایات موجود ہے، اس کے انکار پر کفر تک کا فتویٰ۔ ابن خلدون کی گمراہی کا بات کی علماء نے کہ جب انہوں نے اس شرط کو اڑایا، فرمایا یہ متواتر شرط ہے کہ جو اسلامی حکومت کا امیر بنے گا اس میں جہاں دیگر صلاحیت ہوگی وہ نسبی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حضور کے خاندان کا۔ الناس تبع من قریش، قریش کون ہے اس میں اختلاف ہے کہ مدر کو قریش کہا گیا رضی اللہ عنہ، نزار کو قریش کہا گیا رضی اللہ عنہ، حضرت نضر بن کنانہ کو قریش کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اکثر قول یہ کہ فہر بن مالک کو قریش کہا گیا رضی اللہ۔ سرکار کے 12ویں 13ویں دادا حضرت فہر بن مالک، اور بولو مرادیں دل میں رکھ کے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تفضیلی کمینے تیرے ہمیں کیا ضرورت ہے، ضروری ہے تیرے کو راضی کرنے کے زہرا پاک کا ذکر کریں۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا ہے۔ کہتے رضویوں کو کہاں، رضوی ناسبی ہو گئے۔ میں نے کہا بچوں ہمیشہ رافضی نے سچوں کو ناسبی کہا،
آج اگر لوگ تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں نا تو ان کو یہ رنگ چڑھایا ہی احمد رضا نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، لوگوں کو سیدوں کا ادب بتایا ہی احمد رضا نے، بولو سبحان اللہ۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عشق اہل بیت، وہاں سے خارجی نے ہمیں اعلیٰ حضرت کو کہا یہ شیعہ ہو گیا ہے، اہل بیت کہتا ہے۔ اور جب اہل بیت کی محبت، کیونکہ صحابہ کی محبت کا تقاضا تھا کہ آل علی کو مانا جائے، اور آل علی کی محبت کا تقاضا تھا صحابہ کی عزت کی جائے، اس نے اس چیز کو دیکھ کر خارجی کہا، اس نے اس چیز کو دیکھ کر ناسبی کہا، اور سنی وہ ہے جو صحابی کو بھی لے گیا اور اہل بیت کو بھی لے گیا۔ تفضیلی کتا کیا جانے کہ امام محمد رضا کا فیضان کیا ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سنو، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو، شیخ الحدیث صاحب سے اگر پوچھیں آپ کس کو شیخ الحدیث مانتے ہیں تو بات جمتی ہے، کیونکہ آپ اس منصب پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کو عالم مانتے ہیں، فرمایا صرف دو کو، ایک والد گرامی امام متکلمین مولانا نقی علی خان، ایک تاج الفحول مولانا عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ۔ جب بیعت کے لیے جانا ہوا تو دو شیخ ہندوستان میں، امام احمد رضا جس کا مرید بنے، امام احمد رضا جس کا مرید بنے، لیکن امام احمد رضا کا جو پھیلاوا پوری دنیا میں ہوا نا، اس کا اعتراف میرے امام کو ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض، یہ فاطمی فیض تھا، ورنہ علماء کوئی کم تھے؟ ہاں جی، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ میں دو بزرگوں کا نام، دوسرے بزرگ کا نام ادباً نہیں لیتا کیونکہ آپ کے ذہن کچے ہوں تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے گھنٹہ لگے گا۔ دو بزرگوں کے نام اعلیٰ حضرت کے سامنے ہیں، لیکن محررہ مقدسہ وہ تھا جو فاطمی خانقاہ تھی، جو اولاد علی تھے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت امیر عبد الواحد بلگرامی توڑ دی کمر تفضیلیوں کی، سبا سنابل شریف، سید چاہیے، میں نے کہا کون سا؟ آؤ سید بتائیں، داتا علی حجویری جیسا سید، پیر مہر علی شاہ جیسا سید، میر عبد الواحد بلگرامی جیسا، سید شاہ برکت اللہ جیسا، غوث اعظم جیسا، بولو نا سبحان اللہ، حضرت سید مخدوم سمنانی جیسا، توڑ دی لطائف اشرفیہ اٹھائیے، توڑ دی رابضیت کی جڑ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ لہٰذا ہمیں اشرفی بھی پورا بننا ہے اور قادری بھی پورا بننا ہے، آدھے مسئلے میں کنی نہیں کاٹنی۔ توجہ ہے آپ کی، ہم غلام ہیں مخدوم پاک کے، ہم غلام ہیں شاہ برکت اللہ کے۔ اعلیٰ حضرت صرف سید کی نسبت سے اس آستانے پر پہنچے، کیونکہ شاہ علی رسول محرری بھی اولاد ہیں شاہ برکت اللہ کے اور سید ہیں۔ جب پہنچے اس وقت اعلیٰ حضرت محض ایک استاد اور مولانا تھے، لیکن جب رنگ چڑھا شاہ علی رسول محرری کا تو آج دنیا کہتی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ جائیے فیجی آئلینڈ جہاں دنیا ختم ہو جاتی، جائیے کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہوتی، جائیے رشیا جہاں تم عشق رسول کی بہاریں دیکھو گے، فیضان امام محمد رضا کا ہوگا۔ کسی نے امام محمد رضا کو کہا مولانا تو بہت تھے، آپ کو ایسا چنا کہ آپ کو اٹھا کر علم کا سورج بنا دیا، یہ کمال کیسے؟ مجھ سے کہتے چپ کر، اور سر جھکا کر کے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ یہ فیضان ہے من کنت مولا کا، بولو سبحان اللہ۔ یہ فیضان ہے اسد اللہ الغالب امام المشارق کا، حضرت مولا مرتضیٰ کا، باب العلم کا فیضان ہے۔ من کنت مولاہ فہذ علی مولا، بولو سبحان اللہ۔ یہ مولا مرتضیٰ کا فیضان ہے، یہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا کا فیضان ہے۔ کیسا ہے؟ میں نے کہا امام محمد رضا سے پوچھو۔ مرشد نے کہا دو کتے لے آئیے، چور بڑے ہو گئے، فصلوں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، پہنچ گئے دروازے پر، فرمایا احمد رضا تنہا آ گئے، فرمایا یہ میرے دو بیٹے ہیں احمد رضا اور مصطفیٰ رضا، یہ دو ہی کتے میرے پاس تھے جن پر مجھے بھروسہ تھا تو میں لے آیا آپ کی بارگاہ میں، بولو سبحان اللہ۔ مفتی کی نسل یہ ہوتا ہے امام احمد رضا کے فتاویٰ پڑھانے کا طریقہ، فتویٰ پڑھاتا ہے سالے تو اس کا عقیدہ بھی تو پڑھا دے، بولو نا سبحان اللہ۔
ایسا جذبہ تیرے اندر ہے، مکار منہاجیوں سے متاثر گندے بندے، توبہ تو ایسی فکر پر. ہم تو غلام ہیں غزالی زماں کے، ہم تو غلام ہیں محدث اعظم کے. ایسے وقتی معتزلی بدبختوں سے خدا نے ہمیں مفتی بننے کے لیے فرض نہیں کیا، عاشق اور سنی رہنے کا فرض کیا. لوگ کہتے ہیں عالم بناؤ عالم بناؤ عالم بناؤ، میں نے کہا سنی بناؤ سنی بناؤ سنی بناؤ. ہاں پھر ایسے شیوخ الحدیث ملے جو عشق والے ہیں تو پھر عالم بنو، پھر مفتی بن جب ایسے عاشق مفتی بنے. کیونکہ پہلی چیز ہے ایمان. ایک زمانہ آیا، پہلے ایک فیشن چلا تھا اقراء اسکول کا، حافظ بناؤ حافظ بناؤ حافظ بناؤ. ہمارے ایک دوست مسجد کا امام، وہ اس کی کمیٹی میں کچھ لوگ تھے، زمانہ طالب علم کی بات، وہ تقریر کر رہا. میں ایسی زمانہ ہم درجہ خامسہ میں تھے، وہ ہم جمعے کے بعد ہمیں کہیں کھانے کے لیے جانا تھا تو ہم دوست سارے جمع ہو گئے وہاں پر، جو زمانے طالب علم میں ہوتا ہے. میں نے کہا تم نے بڑا زور لگایا حافظ بنا حافظ بنا. میں نے کہا یہ کیوں نہیں بنا، کس سے بنا کس سے بنا. میں نے کہا نہیں چپ ہو جا، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. مجھ سے کہا تو ساری بات کرتا، ہم ساری بات نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہ کس سے بنائے کس سے بنائے کس سے بنائے کس سے بنائے. نہیں بتایا تو بچے حفظ کے نام پر بھابی ہوئے کہ نہیں. اتنا سے بچہ نادرہ کرنے گیا اور گھر میں آ کر کہتا ہے اماں 11ویں حرام ہے، اماں سوئم حرام ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں، اور ہم کہتے رہے خدا کے واسطے حافظ بننا فرض نہیں، مومن رہنا فرض. مومن رہنا فرض. لیکن جب استاد عاشق ہو تو پھر بڑی بات ہے. مفتی بناؤ مفتی بناؤ، میں نے کہا سنی بناؤ سنی بناؤ، عاشق بناؤ، غلام غوث اعظم بناؤ. لیکن واقعی میں جب ایسے مفتیان کرام بنے تو اب یہ چیز یہاں پر جشتی ہے. اب یہ علم کا تقاضا بنتا ہے کہ ان کی خدمت میں بیٹھ کر طالب علم بناؤ اور عالم بناؤ. بولو سبحان. تو حدثنا حمیدیو، اصل میں یہ قریشی ہے. امام بخاری کو عشق تھا اہل بیت سے. بولو نا سبحان اللہ. الناس تب من قریش، فہر بن مالک رضی اللہ عنہ کا لقب مبارک کہ ساری خدائی تابع ہے، متبع قریش. بلکہ آگے میرے اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے ارادۃ الادب، ارادۃ الادب آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں اور آگے بنو ہاشم تک گئے. فرمایا اگر بنو ہاشم آئے تو سارا مجمع کھڑا ہو، اور بنو ہاشم بیٹھا ہو تو وہ کسی کے لیے کھڑا نہ ہو. کہتے تکبر ہے. میں نے کہا شریعت جب استثناء کر دے تو تکبر نہیں رہتا. جب شریعت نے استثناء کر دیا، نص آ گئی، اب اس پر اطلاق نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اذان بھی ہو رہی ہے، ورنہ نیت پر ہم وابیوں کا جنازہ نکالتے زبان سے نیت کرنے پر، تلفظ نیت کے اوپر. حدثنا حمیدیو، امام حمیدی ایک تو قریشی ہیں. کون ہے؟ اور الائمۃ من القریش، ابو بکر صدیق قریشی، حضرت عمر قریشی، حضرت عثمان قریشی، مولا مرتضیٰ تو پھر ہاشمی قریشی. بولو نا سبحان اللہ، او بولو نا سبحان اللہ. دیکھو ان علماء کے چہرے دیکھو، جب ابو بکر صدیق کا نام آیا تو چمک رہا تھا، مولا علی کا نام آیا تو اور چمکا. تو گندے تفضیلی انگلیاں توڑتا ہے، درس دیتا ہے حضرت معاویہ پر. میں نے کہا گندے، تجھ سے اگر صحابی کی عزت نہ نبھی تو تجھے علی کا فیض کہاں سے مل گیا، حسن کا فیض کہاں سے ملا. بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ. تو حضرت حمیدی قریشی ہیں اور دوسرا کے مکی ہیں. اور وہی کا نزول کہاں ہوا؟ کیسے دیکھو، کہتے ہیں نسبتوں میں کیا رکھا. میں نے کہا پہلی حدیث میں سب کچھ رکھا ہے. یہ میں صرف 2 باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ امام حمیدی کی 3600 باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں. تو امام حمیدی ایک تو قریشی ہیں حضور کے خاندان کے، دوسرا مکی ہیں. قرآن جہاں اترا تو پتا چلا استاد ہوتا ہی وہی ہے جو نسبتوں کی قدر کرتا ہے، جیسے شیخ الحدیث صاحب بیان کر رہے ہیں. تو حدثنا حمیدی ہو، سوال تھا نا درجنوں استاد ہیں، ان کو پہلی سند میں کیوں نہیں لائے؟ اور اعزاز ہو گیا نا کہ امام بخاری نے جس استاد کو سب سے پہلے ذکر کیا اور اپنی کتاب ہی کو جس سے شروع کیا، تو استاد کا اعزاز کتنا ہے؟ اعزاز حضور کا خاندان اور مکی ہونے کی وجہ. بولو سبحان اللہ. آگے جلدی سے چلتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں حدثنا حمیدی حدثنا سفیان، یہ ابن عیینہ ہے. طبقات المدلسین کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ وہ، کیونکہ تدلیس جو ہے مدلس جو ہوتا ہے جب تدلیس کرتا ہے تو روایت اننا سے گر جاتی ہے اور روایت ضعیف ہو جاتی ہے. روایت مدلس ہے، وہ مدلس ہے، وہ تدلیس ہے. تدلیس کا آسان سا معنی یہ سمجھ لیجئے
کہ بیان کرنے والا حدیث والا شخص جو جس سے وہ روایت لے رہا ہے اس کی معروف شناخت کو چھپائے گا. اب شیخ الحدیث تو یہاں پر لاکھوں ہیں، لیکن حضرت کو جس نام سے آپ جانتے ہیں، میں اگر حضرت سے کوئی روایت لوں اور کہوں شیخ الحدیث صاحب نے بیان کی تو بات تو سچ ہے، لیکن اورنگی ٹاؤن والے غضنفر صاحب قبلہ کو حضرت کو جس نام سے جانتے وہ میں نے نہیں بتایا، یہ تدلیس ہے. پردہ ڈالا، چھپایا، کیونکہ کچھ کھٹ پٹ چلتی تھی نا، بات ابھی نہیں کرتے، بچے ہیں آپ امام زہلی وغیرہ سے گرتے ہیں شہ سواری میدان میں. غیر مقلدوں کا آئینہ دکھا رہے ہیں ہم. امام ابو حنیفہ کی طرف آؤ گے تو پھر علمی بات ہم تم سے کچھ کریں گے. لیکن سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کر دی جاتی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. جامع ترمذی شریف کی جو حدیث ہے آپ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ایک اعتراض عاصم بن کلیب اور سفیان ثوری کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اس کو پھر ہم عرض کریں گے. لیکن یہاں پر جو سفیان ثوری نہیں ہے، سفیان بن عیینہ ہے، اور یہ بالاتفاق ان کی تدلیس جو ہے وہ بالکل معتمد ہے، کیونکہ ثقہ سے کرتے ہیں، یہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں. مدلس کا عنعنہ مردود ہوتا ہے، لیکن ان کے عنعنہ کو علماء نے قبول کیا ہے کیونکہ یہ کرتے ہیں ثقہ کے ساتھ. تو کہتے ہیں حدثنا سفیان حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم عن تمیمی تیمی انہ سمع القمہ. یہ بڑی زبردست سند ہے. یہ حدیث اپنی ابتدائی سند کے اعتبار سے غریب ہے. امام بخاری دیکھیں شعرا ہے، مقام ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، پہلی حدیث بھی غریب لائے، کتاب کو جہاں ختم کیا وہ بھی حدیث غریب ہے. کلمتان حبیبتان والی وہ حدیث بھی غریب ہے. حدیث کی 3 اقسام روات کے اعتبار سے آپ پڑھتے ہیں، متواتر، مشہور اور خبر واحد، یا 2 کر لیں آپ، متواتر اور خبر واحد. متواتر جو ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے جمع غفیر کی جماعت نے اس کو بیان کیا اور ہر دور میں بیان کیا، ہر طبقے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 طبقے. اور وہ جمع اس اعتبار سے ہو کہ اتنے لوگوں کا جمع جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. ایک ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ بھی جمع ہو جائیں، معنی کے ساتھ بھی ہو جائیں، تو یہ متواتر باللفظ اور معنی دونوں ہے. اس میں ایک حدیث کی مثال دی جاتی ہے من کذب علی متعمدن کی. اور دوسرا جو ہے کہ لفظی طور پر تو تواتر نہیں، لیکن مانن تواتر ہوتا ہے، اس کو متواتر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ آ جائیں خبر واحد پر تو خبر واحد کی 3 قسمیں آپ کی بن جاتی ہے، جو تدریب الراوی میں امام سیوطی نے نقل کیا ہے، فتح المغیث میں علامہ سخاوی نے نقل کیا ہے، مقدمہ ابن سلام میں، نخبۃ الفکر میں شرح، اس میں موجود ہے کہ جناب خبر واحد کی پہلی قسم ہے مشہور، دوسری عزیز، تیسری غریب. ٹھیک ہے. مشہور وہ ہے، ایک تو اس کا لغوی معنی ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے، ایک یہ ہے کہ جناب اس کے راوی 2 سے بڑھ جائے. عزیز یہ ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں 2 ہوں، اور غریب یہ کہ جس کے راوی ہر طبقے میں 1 ہوں. وہابی کہتا ہے یہ تمہاری حدیث جو ہے نا، وہ حدیث جو سرکار کی شان میں بڑی غریب ہے. تو میں نے کہا امام بخاری جو پہلی غریب لا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کرے گا. اب دیکھیں حضرت سفیان، یہ کیونکہ یہ حدیث یہاں سے چلی نا حضرت فاروق اعظم سے، فاروق اعظم اس روایت کو بیان کرنے والے مفرد ہیں، اکیلے ہیں. حضرت علقمہ اس میں واحد ہے. ان سے جو آگے حدیث سنی ہے محمد بن ابراہیم، یہ بھی اکیلے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو. یحییٰ بن سعید کے ساتھ چلتے ہیں اکیلے ہیں. پھر آگے جا کر یہ حدیث مشہور ہو جاتی ہے، آگے جا کر یہ حدیث شریف مشہور ہو جاتی ہے. خیر یہ چھوٹی سی باتیں چند اشارتاً میں نے ذکر کیا. آخر میں یہ حضرت علقمہ ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں. حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر، یعنی انداز بتا رہا ہے کہ امام حضرت فاروق اعظم سے براہ راست نہیں سن رہے ہیں، بلکہ آپ خطاب کر رہے ہیں علی المنبر. خطاب میں آپ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس مجمع میں حضرت علقمہ تشریف فرما ہے اور انہوں نے اس روایت کو سنا ہے اور وہ علی المنبر کی قید لگا کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں. جیسے حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سمعت ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ خطیبا من یرید اللہ بہ خیرا وانما انا قاسم واللہ. تو وہاں بھی خطیباً کا لفظ موجود ہے اور یہ حضرت معاویہ اس کی، اور یہ سب اپنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا سند میں معاویہ بھی تو پڑھ لیں. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. توجہ ہے. کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہیں، صحابی ہیں. طاہر القادری کہتا ہے صحابی ہیں، تعریف نہیں کریں. میں نے کہا تیرے منہاجی تیرے نام پر قوالیہ کرے تو جائز ہے، صحابی کی تعریف نہ کریں. کیا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے پادری صاحب آپ نے. منہاجیوں تھوڑا غور کرو اس پر. طاہر کو پکڑا تو تم نے اللہ کے لیے نا، وہ تو جھوٹی باتیں کر رہا ہے. کہتا صحابی مانتا ہوں لیکن منقبت نہیں پڑھی جائے گی، تیرے باپ فرید کی پڑھی جا سکتی ہے. کہتے ہیں نہیں سخت بات کر دی. تو میں نے کہا تم نے صحابی کے لیے کیوں کی.
ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی کے مقابلے پر نہیں مانتے، لیکن آج کے سید سے افضل مانتے ہیں، آج کے پیر سے افضل مانتے ہیں، علی سے افضل نہیں مانتے لیکن آج کے مولوی سے افضل مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بیلنس ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو یہ منبر پر یہ بات کی گئی ہے۔ حضرت علقمہ، بات یہاں پر ہم ختم کر دیں گے، حدیث کے متن کی طرف وقت نہیں ہے، بات یہاں ختم کریں گے۔ حضرت علقمہ جو ہیں یہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ایسی کچی بات میں ڈھیلوں کو نہیں سناتا، یہ میرے لیے امتحان ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں اور میں بھی۔ ابھی رکو، اس طرح کتاب نہیں بند کرنا کبھی، میں بھی تقریر کو جاری رکھ رہا ہوں، وہ آداب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے استادوں سے کتاب کو بند کرنا کیسے دیکھا۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بخاری شریف ختم کرتے ہوئے دیکھا، میں درجہ ثالثہ میں تھا، اور ان کا انداز ہم نے دیکھا کہ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو ختم کرتے ہوئے کیسی گفتگو فرماتے تھے۔ اب ذرا سنیے، حضرت علقمہ شاگرد عبداللہ بن مسعود کے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو اسکینر صحابی ہیں، بالکل اسکین کرتے بندے کو، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، ان کے سامنے قاری نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہنے لگا یہ وسیلہ کون ہے؟ فرما ان عبداللہ ابن مسعود لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان عبداللہ ابن مسعود اقربهم الى اللہ الوسیلہ۔ مسلم امام محمد میں 4 جگہ پر یہ حدیث، امام بخاری نے بھی لکھی، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اس وسیلے سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے، لیکن وہابی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، سرکار کے جو علماء صحابہ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربهم الى اللہ الوسیلہ اقربهم الى اللہ زلفا، دونوں الفاظ ما نعبدهم الى اللہ لیقربونا الى اللہ زلفا، میں نے کہا وہی زلفا یہاں پر ہے، وہی زلفا یہاں پر موجود ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ اذان اس مسجد شریف کی تو ہوئی نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ اذان بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ان نسبتوں کے نام کے ساتھ آج تو نماز عشق ہوگی، بزرگوں کی اقتداء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سنو میری بات میرے دوستو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحابہ وسیلہ کہتے تھے، کہتے وسیلے سے مراد نماز ہے۔ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود نماز نہیں، بندے ہیں۔ سنی نماز کو بھی مانتا ہے، بندوں کو بھی مانتا ہے، اس لیے کہ سنی کسی شرابی زانی کا وسیلہ نہیں دیتا، نمازی روزے دار کا ہی دیتا ہے۔ آؤ بیٹھ کے اتفاق کر لو، اگر نماز کو وسیلہ بناؤ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم جس بندے کا وسیلہ دے رہے ہیں اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کے نسب و وجاہت کی وجہ سے، اختلاف کہاں رہتا ہے؟ تو حضرت علقمہ میں ایک بات آخری سنیے، آپ بہت بڑے تابعی ہیں، کئی حدیثیں آپ نے روایت کی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ آپ جا رہے ہیں ملک شام، محبت سے ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ دیکھو درس بخاری وہابی کے انداز میں نہیں ہوگا، سنیوں کے انداز میں ہوگا، اور عشق اور نسبت کی بہاریں ہر طرف چل رہی ہوں گی۔ امام بخاری خود حدثنا حمیدی کہہ کر یہ نام نسبتیں لا رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ حضرت علقمہ رسول اللہ ان کو علم ہوا کہ سرکار کے کچھ صحابی ملک شام میں ہیں، سرکار کے کچھ صحابی ملک شام میں ہیں، نیک لوگ تھے۔ توجہ یہ تھی کہ سرکار جو عمر ہے سرکار کے علم کو جمع کرنے میں اور اس کو ضبط کرنے میں گزر جائے۔ آپ جانے لگے، 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میرا وقت ضائع نہ ہو، جس مقصد کے لیے جاؤں نا تو مراد والا بندہ مجھے مل جائے اور میں جلدی سے ٹائم میرا برباد نہ اور میں واپس آ جاؤں۔ کہتے اس فکر کے ساتھ میں جب پہنچا، جب میں دمشق پہنچا تو میں فجر کی نماز کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے ایک روشن چہرے والے بزرگ آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اس کی اکیڈمی اور ہماری مسجد میں کچھ فرق ہونا چاہیے نا درس کا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مسلک کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ لی، میں نے کہا ابھی رضوی مرے نہیں، رضوی مرے نہیں۔ اور طاہر القادری بھی اسی نماز کے مسئلے پہ سب سے پہلے بتکا۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے اس کو گلے سے پکڑا، سور کیا بات کرتا، آپ گواہ ہیں۔ تو یہ نماز ہی کا مسئلہ ہے جس پر ساری بات، جو یہاں ڈھیلا ہوا پتہ جا چور ہے وہ، کیونکہ اس کو مسلک کی، دین کی، عشق کی، شریعت کی کوئی وفاداری نہیں ہے۔ اب بھی بولتے ہو تو چلو قیامت کے دن جو میں بول رہا ہوں یہ بخاری پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔
اگر یہ نفسانیت ہے تو خدا کی لعنت ہو، اگر یہ نفسانیت ہے اس کا منہ بگڑ جائے، اگر نفسانیت ہے تو برباد ہو جائے۔ بات ہے مسلک اور عقیدے کی، نہ ہم باہر کے شیطان کو برداشت کریں گے نہ صف کے۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں جب میں پہنچا میں نے تو دعا کر لی تھی اللہ سے کہ اللہ میرا ٹائم خراب نہ ہو، مجھے حضور کا سچا عاشق کوئی مل جائے، کیونکہ دور صحابہ کا تھا، یہ خود صحابی نہیں ہے، یہ خود صحابی، کاش وقت ہوتا میں آپ کے سامنے صحابی کی تعریف کرتا اور تفتہ زانیہ کو بتاتا، میں تفتہ زانیہ، تفتہ زانیہ، میں نے کہا سکتا کریں تفتہ زانیہ، میں تیرے کو بتاتا زلفے والے کہ تو جو صحابی کے لیے پیچھے سے نقب لگا رہا ہے، رضوی مرے نہیں ہے، پیر محلی شاہ صاحب کی کتابوں سے تم عبارت لگا رہے ہو، نکال رہے، ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی پریشانی ہوئی کہ مفتی فیض صاحب کا حاشیہ نکال دیا تم نے تصفیہ سے، کیونکہ تم جو بکواس کر رہے ہو پیر صاحب کا نام لے کر، پیر صاحب کا ایسا گندہ عقیدہ نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ، یہ بات کھول کے کرنی پڑے گی، اب پاکٹ مار کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، جو اعتماد لے کر زلفوں اور پگڑیوں کے ساتھ تمہیں گھرتا ہے۔ ابے استاد بعد میں، شاہ صاحب بعد میں، پیر بعد میں، مسلک پہلے۔ سنیے، حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے دعا کر لی تھی کہ میں پہنچوں تو میرا ٹائم خراب نہ ہو، کیونکہ وہ خود کوفے عراق کے رہنے والے ہیں، گئے شام۔ کہتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ایک گورے گورے چہرے والے، سامنے سے بزرگ چلے۔ گورے چہرے سے مراد چمڑی کا سفید ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی ملاحت کا ہونا ہے۔ اس میں چمڑی کا گورا اور کالا ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اس میں عقیدے کا اعتبار ہے۔ حضرت بلال کا چہرہ آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں نہیں کتنے گورے چہرے والے، میں نے کہا جا کر کہو حضرت تحفہ لایا ہوں، آج تو ابو لہب کی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا بھی چہرہ ایسی تھا، گورا گورا، مارے گا جوتا آپ کو، لیکن آپ کہو کہ آج بلال لگ رہے ہو۔ تو حضرت بلال کا چہرہ جس کو ہم گورا کہتے ہیں ایسا تو نہیں، بظاہر وہ سیاہ مائل تھا، بظاہر ناک آپ کی چھوٹی، بظاہر، لیکن عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ حوروں کا حسن بھی ان کے آگے ماند آ گیا۔ پتا چلا شریعت ظاہر کو جب دیکھتی جب معنی ثابت ہو جائے۔ حضرت علقمہ کہتے میں نے جب سامنے اس گورے گورے چہرے، حسین چہرے، ملاحت والے چہرے والے بزرگ کو دیکھا، سفید داڑھی مبارک ہے، میں آگے گیا، میں نے ہاتھ ملایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا ممن انت، کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں کوفے سے آیا ہوں۔ کہنے لگا میرا نام بھی نہیں پوچھا۔ میرا ایک دن ایک بہت بڑے مولوی صاحب آئے میرے پاس، بڑی پگڑی پہن کر اور جبہ پہن کر آئے، میں توہین نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، آئے میرے پاس بیٹھ گئے، کارڈ دینے لگے، میں نے کارڈ نہیں لیا۔ میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے۔ لاہور سے بتا کر انہوں نے اپنا کارڈ دیا۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ ہرے گنبد والے کو جانتے ہو لاہور میں؟ کہنے حضور داتا صاحب۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا میں وہیں ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا کارڈ رکھیے اور ہاتھ دیجیے، میں آپ کا ہاتھ چھوں گا، کیونکہ نام پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ نسبتیں آگے رہتی ہیں۔ حضرت علقمہ نے جب وہ سامنے سے جو خوبصورت حسین شخصیت آ رہی تھی نا، وہ حضرت ابو الدرداء تھے، صحابی۔ وہ آئے اور علقمہ سے ہاتھ ملا کر کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کوفے سے۔ کہا کوفے سے آیا ہے؟ کہا کہا تعارف ہو صاحب الوساط والنال والمتھرا، تو کوفے میں جانتا ہے وہ جوتے سنبھالنے والے کو؟ صاحب النال، وہ جوتے سنبھالنے والے کو جانتا ہے، وہ بسترا سنبھالنے والے کو جانتا ہے، وہ وضو کے برتن کو سنبھالنے والے کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود کا کام تھا سرکار کا بسترا اٹھانا۔ حضرت عبداللہ مسعود کا کام تھا سرکار کے نالین مبارک کو اٹھانا۔ کہیں پر بھی جاتے، شیخ الحدیث موجود ہیں، کہیں پر بھی جاتے سرکار اپنے پاپوش مبارک کو اپنے پاؤں سے جدا کرتے، وہ اٹھاتے، بخاری کتاب الصلاۃ میں آگے آ گیا، ایک کو یہاں ڈالتے، ایک کو یہاں ایسے بیٹھ جاتے۔ اتنا لمبا سفر کیا سرکار نے، نالین پاک پر خاک لگی ہوگی، حضور میں نے نہیں پڑھا کبھی انہوں نے جھاڑا ایسے اور لگا دیا۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، بولو نا سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ مسعود سرکار کے جوتے سنبھالنے والے، اور جوتے سنبھالتے کیسے میرے بچوں؟ دیکھو کیسے ہمارے نبی پاک کا ادب کرتے، ایک نالین، ایک جوتے کا حصہ اس میں ڈال دیتے، ایک اس میں ڈالتے، اور اس طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے، اور سرکار کو دیکھ کر تقریر سن رہے ہوتے۔ جب سرکار باہر تشریف لاتے تو فوراً ایک یہاں سے نکالا، ایک یہاں سے نکالا، اور تو ان کا لقب تھا صاحب النال، بولو سبحان اللہ، والوساط
بسترا سنبھال، والمتھرا سرکار کے وضو کا برتن سنبھال. صحابہ اپنے یاروں کو اسی طرح جانتے تھے. اور کوفے میں رہتے تھے عبداللہ بن مسعود. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں کوفے سے آیا ہوں. وہ دور تھا خارجیوں کا، وہ دور تھا خارجیوں کا جو دین میں رکھنے نکال رہے تھے. تو صحابہ خارجیوں کے دور میں جب بدعقیدگی پھیل جاتی ہے نا تو ابے پہچانا ہی قادری چشتی سے جاتا ہے، تو نے ٹی وی پہ آ کے وہی نکال لیا. اس کی بہارے تیرے جیسے کمینے کہاں سمجھے. سنیے اب آپ غور کیجئے اس بات پر. اللہ اکبر. حضرت علقمہ سے حضرت ابو دردہ پوچھتے ہیں ہاں اتعرف صاحب النالے والوساط والمترا، جانتے ہو تم اس جوتے اٹھانے والے کو، بستر اٹھانے والے کو؟ نام نہیں بتا رہے، چیک کر رہے ہیں. اگر عشق ہوگا نسبت ہوگی تو فوراً بولے گا، ورنہ کہے گا میں نہیں جانتا. جب نہیں جانتا تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں، میں بھی حضور کی بات نہیں بتاتا، میں بھی نہیں بتاتا. انہوں نے کہا ہاں ابن مسعود میں ان کا غلام ہوں. فرما پھر چھاتی سے لگ، جتنا علم ہے سب دے رہا. تو یہ پہلی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ حضرت علقمہ سے ہے. اس کتاب شریف کو اس طرح ہم نے بند کرتے ہوئے دیکھا. حضرت سیدنا مفتی وقار الدین، اس طرح بند کرو بیٹا، اس طرح بند کرو، ایسے صفحے پلٹاؤ، اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح. حضور گواہ ہو جائیں میں ایسی کر رہا ہوں، آپ کی مزار پر آؤں گا حضور ایسی کر رہا ہوں. یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہو گیا سبحان اللہ. ہمارے استادوں سے، مولانا مختار صاحب سے ہم تو بڑے فری تھے، ہمارے استادوں کے استاد تھے، وہ آنکھ بند کر کے بخاری پڑھاتے. ہم شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے نا، تو ہم سے بڑا تکلف تھا، تو فوراً آنکھ کھول کے کہتے مظفر شاہ حاشیہ نمبر 6 پڑھ. تو وہ وہاں پہنچ چکے ہوتے ایسے. تو ہم نے ان سے پوچھا مختار صاحب جو نشتر پارک میں شہید ہوئے ہیں، بحر العلوم، علم کیا ہوتا ہے؟ ہلکا آدمی اپنے علم پر ناز کرتا ہے، جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم نے ملا حسن پڑھی ہے، خشک علم ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے عشق رسول پڑھایا. تو بخاری کے اندر بندے کو معتزلی بنا دیتا ہے. تو ہم نے پوچھا استاد صاحب یہ کتاب یہاں سے کیوں ختم کروائی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد امیر المومنین فی الحدیث علامہ زری سے پڑھی. تو ہم نے ان سے پوچھا تھا یہ کتاب یوں کیوں بند کی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد صدر الشریعہ سے پوچھا. اور صدر الشریعہ نے کہا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا. یہ ایک فعال ہوتی ہے کہ کتاب پوری ہو جائے گی. اللہ ایسے مراحل بنا دے گا، کتاب پوری ہو جائے گی. اللہ کروڑوں رحمت اتارے. سید السادات سید احمد شاہ صاحب شہنشاہ سری کوٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا چمن آباد ہے. آج اگر مجھے دیکھ رہے ہوں چٹاگام کے سنی تو دیکھیں جہاں چٹاگام میں شہنشاہ سری کوٹ کا ایک درخت لگا، پودا لگا جو ایک تناور درخت بن گیا. آج الحمدللہ اس پسماندہ علاقے میں بنا اور ایسے جید علماء یہاں پر تیار ہوئے. قربان جاؤں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سید طیب شاہ صاحب، سید احمد شاہ صاحب، خدا اس گھرانے کو آباد رکھے، خدا اس بستی کو آباد رکھے، سری کوٹ کو اللہ آباد رکھے. ان کے معاونین، ان کے مددگار، مریدین، خلفاء، اولاد و امجاد کو اللہ دونوں جانوں کی بہار عطا فرمائے. اس ادارے کی شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، ادارے کے تمام بزرگ اساتذہ، یہ ہیچ مداں کم علم قطعاً اس بات کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لیکن شوق منقبت میں کچھ بات کر گیا. منصب تو انہی بزرگوں کا ہے، انہی کا مقام ہے، تدریس انہی کے ساتھ شاہا ہے. یہ فقیر صرف جذبہ منقبت میں اور ان کی موجودگی میں، کیونکہ قرآن حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب کچھ لوگ خدا سے جھگڑا کریں گے محبت کا، ایسا جھگڑا کریں گے ابن ماجہ کے مقدمے میں جیسے لوگ مال لینے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کہے گا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ کہیں گے یقولون ربنا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. یا اللہ جس کو ادخلتہن، تو نے جس کو جہنم میں پھینکا ہے نا، وہ ہمارے درس میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرتا تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ حج کرتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا. ادخلتہن، تو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ فرمائے گا چلے یہاں سے، میری جہنم میرے بندے. نہیں بھابھی، اللہ اپنے محبوبوں کا بڑا خیال کرتا ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ محبوبیت ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تمہارے درس میں بیٹھتا تھا، اتنا لمبا وقت دیا تمہارے درس میں. یہ محفلیں برباد نہیں، آج جا کے ڈائری میں لکھنا
یہ حدیث ہے رسول اللہ کا قول ہے. باقاعدہ وہ مشائخ اور علماء رب کے سامنے جو اللہ نے ان کو ناز دیا ہے اس میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے. کیا بولیے؟ کھڑے ہو جائیں گے. بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً، شدید مجادلہ ہوگا. لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ وہ مجادلہ محبوبت کا کریں گے. اپنے فی اخوانہم، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنے سننے والوں کے ساتھ. اور کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھ دین پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا. تو اللہ نے کہا پھر؟ کہا تو نے جہنم میں ڈال دیا ان کو یا اللہ. اللہ فرمائے گا اچھا وہ تم سے ہاتھ ملاتا تھا، تم تو میرے ہو، وہ تمہارا نام لیتا تھا. کہاں؟ کہا وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھتا تھا. کہاں؟ کہا وہ تمہارے حلقے میں میری توحید بیان کرتا تھا. فرمایا ہاں. فرمایا اذهبوا، تو بیٹھے کیوں ہو؟ جاؤ. فرمایا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم، جاؤ جس کو تم جانتے تھے جہنم سے نکال لاؤ. یہ تقریر میں نے کی تو غیر مقلد مجھے ٹی وی پر کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے بڑی زوردار تقریر کر دی ہے. ہاں تو آپ نے زوردار تقریر کر دی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ تو اللہ نکال رہا ہے. میں نے کہا گھوچو غیر مقلد آگے پڑھ. من عرفتم، نکالوں گا میں لیکن ان کو جس کو تو جانتا ہے. بول سبحان اللہ. خدا کی قسم بچ لگ گئی اس کی، چپ ہو گیا. میں نے کہا من عرفتم کا ترجمہ کر. میں نے کہا اللہ کا اذن ہی ہے لیکن جاری وہ تیرے ہاتھ پر نہیں ہوتا، نکالتا خدا ہی ہے، تیرے کہنے پر نہیں. فرمایا اذهبوا واخرجوا، جاؤ تم نکالو. نکالا خدا ہی نے ہے لیکن کیا فرمایا؟ اتنے جو اور جہنم میں جل رہے ہیں معاذ اللہ علیہ باللہ وہ خدا کے بندے نہیں ہیں، ان کو نہیں کہہ رہا. فرمایا من عرفتم، جو تمہارے مرید تھے. ہائے ہائے بول سبحان اللہ. جو تمہارے تلامذہ تھے، جو تمہارے شاگرد تھے. لہذا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر. قدرت نما کے واسطے یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے. خدا کے واسطے مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدے. کربلا کے واسطے صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. واخر دعوانا الحمدللہ.